مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی بڑے سوال پر بات کر رہے ہیں۔ ایک ایسا سوال جو پہلے تو سائنس فکشن لگتا تھا لیکن اب حقیقت کے قریب آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت کا مستقبل زمین سے آبے ہے، مطلب خلا کی ان گنت وسعتوں میں؟ اور اس کھوج میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے مشہور سائنسدان میشیو کاکو کی کتاب دی فیوچر آف ہیومینٹی۔ ہم اسی کتاب کے کچھ خاص حصوں پر گہرائی میں بات کریں گے۔ جی بالکل، اور کاکو کا جو بنیادی خیال ہے وہ یہ کہ زمین پر خطرات بڑھ رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلی ہے، دوسری ممکنہ آفتیں ہیں، تو انسانی نسل کو اگر طویل عرصے تک بچانا ہے تو خلا میں کوئی متبادل ٹھکانہ وہ اب صرف خواہش نہیں رہی، ایک ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک قسم کی کائناتی انشورنس پالیسی ہے۔ صحیح، تو آج اس گفتگو کے پہلے حصے میں ہم کتاب کے شروع کے ابواب دیکھیں گے۔ پہلا باب ہے پریپیئرنگ فار لفٹ آف، یعنی پرواز کی تیاری، اور دوسرا باب نیو گولڈن ایج آف اسپیس ٹریول، خلائی سفر کا نیا سنہری دور۔ جی، ان ابواب میں ہم دیکھیں گے کہ یہ خلائی سفر کے خواب کیسے شروع ہوئے، کیا کیا مشکلات آئیں، اور آج کون سی نئی ٹیکنالوجیز ہیں، کون سے نئے لوگ میدان میں آئے ہیں جو ہمیں اس دہلیز پر لے آئے ہیں جہاں خلا میں جانا پہلے سے کہیں زیادہ ممکن لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ باب اول ہمیں بالکل ابتدا میں لے جاتا ہے۔ خلائی سفر کا خیال پہلے تو بس خوابوں میں تھا، کہانیوں میں، جیسے H.G. ویلز کی وار آف دا ورلڈز۔ ان کہانیوں نے لوگوں کے تخیل کو بہت بھڑکایا، اور انہی سے متاثر ہو کر ایک امریکی موجد تھے، رابرٹ گوڈارڈ۔ انہوں نے 19ویں صدی کے آخر میں اپنی زندگی وقف کر دی راکٹ بنانے کے لیے۔ اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ تقریباً اسی زمانے میں ہزاروں میل دور روس میں ایک اور صاحب تھے، کانسٹنٹین تسیولکوفسکی۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھے، غربت تھی، سننے میں بھی مسئلہ تھا، تنہائی، ان سب کے باوجود وہ صرف کاغذ قلم سے خلائی سفر کی تھیوری پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے حساب لگایا کہ زمین کی کشش سے نکلنے کے لیے کم از کم کتنی رفتار چاہیے، جسے اسکیپ ویلوسٹی کہتے ہیں، اور انہوں نے وہ مشہور راکٹ ایکویشن بھی دی جو بتاتی ہے کہ رفتار اور ایندھن کا کیا تعلق ہے۔ یہ ایکویشن آج بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اور گوڈارڈ کی عملی کوششیں بھی حیران کن تھی۔ انہوں نے مایا ایندھن والے راکٹ کا آئیڈیا دیا جس سے راکٹ کے زور کو کنٹرول کرنا ممکن ہوا۔ ملٹی سٹیج راکٹ کا خیال بھی دیا تاکہ خلا میں جا کر فالتو وزن کم کیا جا سکے، اور سمت ٹھیک رکھنے کے لیے گائروسکوپ، یعنی وہ آلات جو گھوم کر سمت برقرار رکھتے ہیں، ان کا استعمال تجویز کیا۔ 1926 میں تو انہوں نے پہلا مایا ایندھن والا راکٹ اڑایا بھی، لیکن انہیں وہ عوامی پذیرائی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ جی ہاں، انہیں بہت زیادہ تضحیک کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر میڈیا کی طرف سے اور کچھ سائنسدانوں کی طرف سے بھی۔ نیو یارک ٹائمز نے 1920 میں ایک بہت ہی بدنام زمانہ ایڈیٹوریل لکھا تھا۔ اس میں گوڈارڈ کے اس خیال کا مذاق اڑایا گیا کہ راکٹ خلا میں کیسے کام کر سکتا ہے جہاں ہوا نہیں ہے۔ اخبار کہتا تھا کہ دھکا لگانے کے لیے تو کوئی چیز چاہیے جیسے ہوا۔ وہ نیوٹن کے تیسرے قانون کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ راکٹ اصل میں اپنے اندر سے گیسیں باہر پھینک کر، یعنی رد عمل کے طور پر آگے بڑھتا ہے۔ اور کمال کی بات دیکھیں، تقریباً 50 سال بعد 1969 میں جب اپولو 11 چاند پر پہنچا تو نیو یارک ٹائمز نے باقاعدہ ایک چھوٹا سا نوٹ چھاپا کہ ہاں بھائی، اب ثابت ہو گیا کہ راکٹ خلا میں کام کر سکتا ہے۔ ٹائمز کو اپنی غلطی پر افسوس ہے، مگر گوڈارڈ یہ دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھے۔ یہ شروع کی جد و جہد بتاتی ہے کہ نئے اور انقلابی خیالات کو اکثر کتنی مزاحمت ملتی ہے، لیکن پھر دوسری جنگ عظیم آئی اور اس نے حالات بالکل بدل دیے۔ جرمنی میں وارنر وان براؤن کی قیادت میں V2 راکٹ بنا۔ یہ پہلا طویل فاصلے کا بیلسٹک میسائل تھا۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن اس کی ایک بہت تاریک حقیقت بھی تھی۔ بالکل، وہ V2 راکٹ بنانے کا کام نازی حکومت کے جنگی جرائم سے جڑا ہوا تھا۔ سنا ہے کہ کنسنٹریشن کیمپس کے قیدیوں سے زبردستی کام لیا گیا تھا ان فیکٹریوں میں، اور ہزاروں لوگ مارے گئے تھے۔ یہ ٹیکنالوجی کی ترقی اور اس کی اخلاقی قیمت کے درمیان جو تعلق ہے اسے بہت واضح کرتا ہے۔ جی، وان براؤن سے ایک کال بھی منسوب ہے جو اسی تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ میرا مقصد ستاروں تک پہنچنا ہے، لیکن کبھی کبھی میں لندن پر گرتا ہوں۔
جنگ ختم ہونے کے بعد وان براؤن اور ان کی ٹیم کے بہت سے سائنسدان امریکہ چلے گئے اور انہوں نے امریکی خلائی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح سوویت یونین نے بھی جرمن ماہرین سے فائدہ اٹھایا۔ اور یہیں سے پھر وہ سرد جنگ کے زمانے کے مشہور زمانہ خلائی دوڑ یعنی اسپیس ریس شروع ہوئی۔ 1957 میں جب سوویت یونین نے پہلا سیٹلائٹ سپوٹنک خلا میں بھیجا تو امریکہ میں تو ہلچل مچ گئی تھی۔ اسے سپوٹنک شاک کہتے ہیں۔ اس واقعے نے امریکی حکومت کو مجبور کیا کہ وہ سائنس اور تعلیم پر زیادہ پیسہ خرچ کرے اور 1958 میں ناسا بنا۔ اور اس دوڑ کا جو عروج تھا وہ بلا شبہ امریکہ کا اپولو پروگرام تھا۔ صدر کینیڈی نے چیلنج دیا تھا کہ امریکہ 1960 کی دہائی ختم ہونے سے پہلے چاند پر انسان اتارے گا، اور آخرکار 20 جولائی 1969 کو یہ ہو گیا۔ نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرن نے چاند پر قدم رکھا۔ اس ناقابل یقین کامیابی کے پیچھے سیٹرن وی راکٹ کی طاقت تھی۔ وہ آج تک کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور راکٹ ہے۔ اس مشن کا خطرہ کتنا زیادہ تھا، اس کا اندازہ خلا نوور جان ینگ کے اس مشہور جملے سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی شخص جو دنیا کے سب سے بڑے ہائیڈروجن آکسیجن ٹینک پر بیٹھا ہو اور جانتا ہو کہ نیچے آگ لگائی جانے والی ہے اور وہ تھوڑا بھی پریشان نہ ہو تو وہ صورتحال کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں رہا۔ لیکن اپولو کی کامیابیوں کے بعد حیرانی کی بات ہے کہ خلائی تحقیق کا وہ جوش و جذبہ وہ کم ہونے لگا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، کئی چیزیں تھیں۔ ایک تو ویتنام جنگ پر بہت خرچہ ہو رہا تھا، پھر عوام کی دلچسپی بھی کم ہو گئی، اور شاید یہ بھی سمجھا گیا کہ جو اصل مقصد تھا سوویت یونین کو ہرانا وہ تو پورا ہو گیا، تو بجٹ کم ہو گئے۔ ناسا نے پھر اسپیس شٹل پروگرام شروع کیا جو زیادہ عملی سمجھا جا رہا تھا۔ وہ دوبارہ استعمال ہونے والے خلائی جہاز کا ایک بڑا منصوبہ تھا، لیکن وہ امید سے زیادہ مہنگا اور خطرناک نکلا۔ چیلنجر 1986 اور پھر کولمبیا 2003 کے جو حادثات ہوئے وہ بہت المناک تھے۔ ان کے بعد پروگرام پر سوال اٹھ گئے اور آخرکار 2011 میں ختم ہو گیا۔ اس دور سے ایک بڑا سبق ملتا ہے جسے وہ کہتے ہیں نو بک راجرز نو بکس۔ مطلب اگر عوام اور حکومت کے سامنے مستقبل کا کوئی بڑا دلچسپ خواب جیسے بک راجرز کی کہانیوں میں ہوتا تھا نہ ہو تو پھر خلائی تحقیق جیسی مہنگی چیزوں کے لیے مسلسل پیسے اور حمایت ملنا مشکل ہے۔ تو ایک طرح سے خلائی تحقیق کا پہلا سنہری دور ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اب لگتا ہے کہ جیسے کتاب کا دوسرا باب کہتا ہے، ہم واقعی خلائی سفر کے ایک نئے سنہری دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس نئی توانائی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ٹیکنالوجی بہتر ہوئی ہے، خاص طور پر کمپیوٹرز، مٹیریلز۔ دوسرا، مریخ جیسے سیاروں کے بارے میں نئی چیزیں پتہ چلی ہیں جس سے وہاں زندگی کے امکانات کی بات پھر سے ہونے لگی ہے۔ اور شاید سب سے بڑی وجہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا آنا، خاص طور پر سلیکن ویلی کے جو ارب پتی ہیں وہ اپنے پیسے اور اپنے ویژن کے ساتھ اس فیلڈ میں آئے ہیں۔ ناسا بھی پیچھے نہیں ہے، انہوں نے اپنے اہداف کو دوبارہ سیٹ کیا ہے۔ اب ان کا بڑا طویل مدتی ہدف ہے انسان کو مریخ پر بھیجنا، اور وہ چاند کو اس سفر کے لیے ایک طرح کا پڑاؤ یا بیس کیمپ بنانا چاہتے ہیں۔ جی، اسی مقصد کے لیے ناسا ایک بہت بڑا نیا راکٹ بنا رہا ہے، اسپیس لانچ سسٹم یا SLS۔ یہ سیٹرن وی کے بعد سب سے طاقتور راکٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ اورائن کیپسول ہے جو خلانوردوں کو لے جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کافی حد تک پرانے ڈیزائنز پر ہی مبنی ہے، شاید لاگت اور وقت بچانے کے لیے۔ لیکن اصل جوش و خروش تو پرائیویٹ کمپنیز کی وجہ سے ہے، خاص طور پر ایلون مسک کی اسپیس ایکس اور جیف بیزوس کی بلو اوریجن۔ ان کا کردار کتنا اہم ہے؟ ان کا کردار تو بالکل انقلابی ثابت ہو رہا ہے، اسپیس ایکس نے خاص طور پر۔ ان کے جو فالکن راکٹس ہیں جو لانچ کے بعد واپس زمین پر اتر آتے ہیں اور دوبارہ استعمال ہو سکتے ہیں، انہوں نے خلائی لانچ کی قیمت بہت کم کر دی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ قیمت ہمیشہ سے سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے۔ ایلن مسک کا ویژن تو بہت ہی بڑا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت ایک سے زیادہ سیاروں پر رہے، ملٹی پلانیٹری اسپیشیز بنے، تاکہ اگر ایک سیارے پر کوئی آفت آئے تو نسل انسانی بچ جائے۔ ان کا ایک مشہور کال بھی ہے کہ یہاں اسپیس ایکس میں ناکامی ایک آپشن ہے۔ اگر چیزیں ناکام نہیں ہو رہی تو آپ کافی جدت ترازی نہیں کر رہے۔ یہ ان کی تیز رفتار سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جیف بیزوس کا ویژن بھی کچھ کم بڑا نہیں ہے۔
وہ چاہتے ہیں کہ زمین کی جو بھاری صنعتیں ہیں اور زیادہ تر آبادی وہ مستقبل میں خلا میں چلی جائے، تاکہ زمین کو آلودگی سے بچا کر ایک قدرتی پارک کی طرح رکھا جا سکے۔ ان کی کمپنی بلو اوریجن بھی دوبارہ قابل استعمال راکٹ نیو شیپرڈ اور چاند پر اترنے والے لینڈر بلو مون پر بھی کام کر رہی ہے۔ یہ پرائیویٹ کمپنیاں نہ صرف ناسا کے لیے کام کر رہی ہیں، جیسے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک سامان اور لوگ پہنچانا، بلکہ وہ خلائی سیاحت کو بھی آگے بڑھا رہی ہیں اور چاند اور مریخ کے لیے اپنے بڑے بڑے منصوبے بنا رہی ہیں۔ یہ جو مقابلہ بازی ہے اور نئی نئی ایجادات ہیں، اس سے ایک بہت اچھا ماحول بن رہا ہے۔ اسی حوالے سے چاند پر ایک مستقل اڈا یعنی پرماننٹ مون بیس بنانے کا خیال پھر سے سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا چاند پر کچھ خاص ہے جو اسے اتنا پرکشش بنا رہا ہے؟ جی ہاں، پچھلے کچھ عرصے میں جو دریافتیں ہوئی ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ چاند کے قطبین کے پاس جہاں ہمیشہ سایہ رہتا ہے، ان گڑھوں میں پانی برف کی شکل میں کافی مقدار میں ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، گیم چینجر ہے۔ پانی سے نہ صرف پینے اور سانس لینے کے لیے آکسیجن مل سکتی ہے، بلکہ اسے ہائیڈروجن اور آکسیجن میں توڑا بھی جا سکتا ہے، اور وہ راکٹ فیول ہے۔ مطلب چاند مستقبل میں خلا میں مزید آگے جانے کے لیے ایک پیٹرول سٹیشن بن سکتا ہے۔ اچھا، پانی کے علاوہ اور کیا وسائل ہو سکتے ہیں وہاں؟ چاند کی سطح پر نایاب زمینی عناصر یعنی ریئر ارتھ ایلیمنٹس کافی مقدار میں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری آج کی ٹیکنالوجی، خاص طور پر الیکٹرانکس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہاں ہیلیم 3 نامی ایک آئسوٹوپ بھی ہے۔ یہ زمین پر بہت ہی کم پایا جاتا ہے۔ ہیلیم 3 کو مستقبل میں فیوژن ری ایکٹرز کے لیے ایک بہت صاف اور محفوظ ایندھن مانا جاتا ہے۔ اگر کبھی فیوژن توانائی ممکن ہو گئی تو چاند سے ہیلیم 3 لانا بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا چاند پر کانکنی کی اجازت ہے؟ اس کے قانونی معاملات کیا ہیں؟ یہ ذرا پیچیدہ سوال ہے۔ 1967 کا ایک معاہدہ ہے، آؤٹر اسپیس ٹریٹی۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ملک چاند یا کسی اور آسمانی جسم پر اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، مطلب چاند کسی کا نہیں ہے۔ لیکن یہ معاہدہ وسائل نکالنے کے بارے میں زیادہ واضح نہیں ہے، خاص طور پر اگر کوئی پرائیویٹ کمپنی نکالے۔ امریکہ جیسے کچھ ملکوں نے قانون بنائے ہیں جو ان کی کمپنیوں کو خلائی وسائل نکالنے اور ان کے مالک بننے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس پر پوری دنیا کا اتفاق نہیں ہے۔ یہ آگے چل کر مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اور چاند پر رہنا کیسا ہوگا؟ مطلب وہاں زندگی گزارنے میں کیا عملی مشکلات ہوں گی؟ مشکلات تو بہت ہیں۔ سب سے پہلے تو بنیادی ضرورتیں، ہوا، پانی، خوراک۔ شروع میں تو سب کچھ زمین سے ہی لے جانا پڑے گا، جو بہت ہی مہنگا ہے۔ لمبے عرصے کے منصوبوں میں تو یہی ہے کہ چاند کے اپنے وسائل استعمال کیے جائیں، جیسے برف سے پانی اور آکسیجن نکالی جائے، اور وہاں کی جو مٹی یا دھول ہے جسے ریگولٹس کہتے ہیں، اسے تعمیرات میں یا 3D پرنٹنگ میں استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ صحت کے وسائل ہیں۔ چاند کی کشش ثقل زمین سے صرف چھٹا حصہ ہے۔ اتنی کم کشش ثقل میں زیادہ عرصہ رہنے سے ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں، پٹھے سکڑ سکتے ہیں۔ پھر تابکاری کا خطرہ ہے، کیونکہ چاند پر زمین کی طرح میگنیٹک فیلڈ یا فضا نہیں ہے جو نقصان دہ شعاؤں سے بچائے۔ اور آخر میں نفسیاتی چیلنجز بھی ہیں، تنہائی، چھوٹی سی جگہ میں رہنا، زمین سے اتنی دونی کا احساس۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ خلائی سفر چند لوگوں کے خوابوں سے شروع ہوا، بہت مشکلات آئیں، پھر سرد جنگ نے اسے عروج دیا، اس کے بعد ایک ٹھہراؤ سا آ گیا، اور اب پرائیویٹ سیکٹر کے آنے سے، نئی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے اور چاند اور مریخ کے وسائل کی کشش کی وجہ سے ہم واقعی ایک نئے سنہری دور کے دہانے پر ہیں۔ بالکل، اور یہ میشیو کاکو کے اس مرکزی خیال کو مضبوط کرتا ہے کہ انسانیت کا ارتقاء اب حیاتیاتی سے زیادہ ٹیکنالوجی پر مبنی ہو رہا ہے۔ ہمارا مستقبل شاید واقعی ستاروں میں ہے۔ جیسا کہ تسیلکوفسکی نے کہا تھا، زمین انسانیت کا گہوارہ ہے، لیکن کوئی ہمیشہ گہوارے میں نہیں رہ سکتا، اور یہ نئی ٹیکنالوجیز ہمیں اس گہوارے سے نکلنے میں مدد دے رہی ہیں۔ آج کی گفتگو کے آخر میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ہم نے شروع کے راکٹوں کے خطرات دیکھے، V2 کی اخلاقی قیمت کی بات کی، شٹل حادثوں کا ذکر کیا، اور اب یہ جو نجی خلائی کمپنیاں ہیں، ان کے منصوبوں میں بھی بے تحاشا خرچ ہے اور خطرات بھی ہیں۔ تو ان تمام مشکلات، ناکامیوں، جانی اور مالی نقصانات کے باوجود
آخر وہ کون سی بنیادی انسانی خواہش یا مجبوری ہے جو ہمیں مسلسل خلا کی طرف دھکیل رہی ہے؟ کیا یہ صرف بقا کی جنگ ہے جیسا کاکو کہتے ہیں، یا یہ صرف ہمارا تجسس ہے، یا تسخیر کی خواہش، یا ہماری فطرت کا کوئی ایسا پہلو ہے جسے ہم ابھی پوری طرح سمجھتے نہیں؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے، اور شاید اس کا کوئی ایک آسان جواب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ان سب چیزوں کا مجموعہ ہو۔ اگلے حصے میں جب ہم مریخ کو اپنا دوسرا گھر بنانے، یعنی وہاں بستیاں بسانے اور اسے ٹیرا فارم کرنے جیسے مزید بڑے منصوبوں پر بات کریں گے تو شاید اس سوال کے کچھ۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ انسانیت جیسے زمین سے آگے نکلنے کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ آج ہم اسی سفر کو تھوڑا اور گہرائی میں دیکھیں گے، خاص طور پر چاند اور ہمارے پڑوسی سرخ سیارے مریخ پر نظر رکھتے ہوئے۔ آج کا ہمارا موضوع کاکو کی کتاب کے باب 3 آسمانوں کی کانکنی اور باب 4 مریخ یا ناکامی پر ہے۔ ان ابواب میں کاکو خلائی سفر کے ایک نئے سنہرے دور کی بات کرتے ہیں۔ وہ چاند سے وسائل حاصل کرنے کے امکانات دیکھتے ہیں، اور پھر مریخ کو انسانیت کا دوسرا گھر بنانے کے جو بڑے شاید خطرناک منصوبے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ واقعی مستقبل کی طرف ایک اہم قدم لگتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ ابواب صرف ٹیکنالوجی کی چمک دمک نہیں دکھاتے ہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو بڑے چیلنجز ہیں اور جو سنگین خطرات ہیں ان کو بھی سامنے لاتے ہیں۔ یہ جو کوشش ہے کہ انسان ایک سیارے سے بڑھ کر کئی سیاروں پر بسنے والی نو بنے، یہ آسان نہیں ہے۔ تو آئیے کاکو کے تجزیے کی روشنی میں ان امکانات اور مشکلات کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باب 3 سے شروع کرتے ہیں۔ کاکو لکھتے ہیں کہ ہم خلائی سفر کے ایک نئے سنہری دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ کئی دہائیوں تک تو کافی سستی رہی، خاص طور پر امریکی انسانی خلائی پروگرام میں۔ تو یہ اچانک اتنی تیزی کیسے آ گئی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جی، کاکو اس نئی توانائی کے پیچھے کئی اہم عوامل بتاتے ہیں۔ یہ کوئی ایک وجہ نہیں، بلکہ کئی چیزیں ایک ساتھ ہوئی ہیں۔ پہلا تو آپ دیکھیں سلیکون ویلی کے جو ارب پتی ہیں، جو ویژنری لوگ ہیں، جیسے ایلون مسک ہیں، اسپیس ایکس کے، جیف بیزوز ہیں، بلیو اوریجن کے، انہوں نے اپنی ذاتی دولت اور عزم سے اس فیلڈ میں نئی جان ڈالی ہے۔ دوسرا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نجی کمپنیاں اور سرکاری ادارے جیسے ناسا، ان کے درمیان ایک نیا اشتراک بھی ہے اور مقابلہ بھی۔ تیسرا اور شاید سب سے اہم ٹیکنالوجی ہے، جیسے دوبارہ قابل استعمال راکٹ، اس کی وجہ سے خلا میں جانے کا خرچہ ڈرامائی طور پر کم ہوا ہے۔ اور چوتھا عنصر، عوام کی دلچسپی بھی بڑی ہے۔ اس میں ہالی ووڈ کی فلموں اور میڈیا کوریج کا بھی ہاتھ ہے۔ تو ان سب چیزوں کا ملاپ ہے یہ سنہری دور۔ یہ واقعی دلچسپ بات ہے کہ یہ صرف حکومت نہیں یا صرف نجی کمپنیاں نہیں، بلکہ سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس نئے ماحول میں ناسا کا اپنا بڑا ہدف کیا ہے؟ کیا وہ بس چاند پر دوبارہ جائیں گے؟ نہیں، ناسا کا ویژن اب اس سے کہیں بڑا ہے۔ انہوں نے بالکل واضح طور پر اپنا لمبا ہدف مریخ پر انسان بھیجنا رکھا ہے۔ چاند پر واپسی جو ہے وہ اس بڑے منصوبے کا پہلا لیکن بہت اہم قدم ہے۔ کاکو کے مطابق چاند کو ایک سٹیپنگ سٹون کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اچھا، ایک سیڑھی کی طرح۔ جی بالکل، وہاں جو تجربہ ملے گا، ٹیکنالوجی ٹیسٹ ہوگی، اور اگر وہاں سے وسائل مل گئے تو یہ سب مریخ کے لمبے اور مشکل سفر کی تیاری ہوگی۔ تو مریخ کے لیے چاند ایک پڑاؤ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چاند پر جانے کے لیے ناسا کون سی خاص ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے؟ کیا یہ وہی اپولو والی ٹیکنالوجی ہے یا کچھ نیا ہے؟ نہیں، یہ بالکل مختلف ہے۔ وہ اسپیس لانچ سسٹم یعنی SLS نامی ایک بہت بڑا دیو ہیکل راکٹ بنا رہے ہیں۔ یہ تاریخ کے سب سے طاقتور راکٹس میں سے ایک ہوگا، اور اس کے ساتھ اورائن خلائی جہاز ہے جو خاص طور پر انسانوں کو لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کاکو ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ SLS اور اوریان کے کئی حصے اصل میں ناسا کے پچھلے منسوخ شدہ منصوبے کانسٹلیشن پروگرام سے لیے گئے ہیں۔ اوہ اچھا، یعنی پرانے سامان سے ہی کچھ نیا بن رہا ہے؟ جی کچھ ایسا ہی۔ تو یہ مکمل طور پر نئے سرے سے نہیں بنے۔ کتاب کے مطابق ان کا پہلا بڑا قدم 2020 کی دہائی کے وسط میں چاند کے گرد انسان بھیجنا تھا۔ یہ پورا سسٹم خاص طور پر انسانوں کو زمین کے قریبی مدار سے باہر یعنی گہری خلا میں لے جانے کے لیے بنا ہے، جو پہلے ممکن نہیں تھا۔
ٹھیک ہے، تو یہ ٹیکنالوجی ہمیں چاند تک لے جائے گی، لیکن کاکو وہاں صرف جانے کی بات نہیں کرتے، وہ آسمانوں کی کانکنی یعنی چاند سے وسائل نکالنے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بالکل سائنس فکشن لگتا ہے۔ کیا واقعی چاند پر ایسی قیمتی چیزیں ہیں جنہیں نکالا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ اب سائنس فکشن سے زیادہ سائنسی امکانات کے دائرے میں آ رہا ہے۔ کاکو کے مطابق چاند پر کئی ممکنہ طور پر قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے اہم تو پانی ہے۔ خیال ہے کہ چاند کے قطبین کے پاس جو گڑھے ہیں جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، وہاں برف کی شکل میں اربوں ٹن پانی موجود ہے۔ اربوں ٹن؟ اچھا، جی، اور یہ پانی نہ صرف پینے اور سانس لینے کے لیے آکسیجن بنانے میں کام آ سکتا ہے، بلکہ اسے ہائیڈروجن اور آکسیجن میں توڑ کر راکٹ فیول بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اوہ واہ! یعنی چاند ایک طرح کا پیٹرول سٹیشن بن سکتا ہے خلا میں۔ بالکل، یہی خیال ہے۔ اس کے علاوہ نایاب زمینی عناصر یعنی ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہمارے فونز اور الیکٹرانکس میں استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں مل سکتے ہیں۔ اور ایک ذرا مستقبل کی بات ہے، ہیلیم 3۔ یہ زمین پر بہت کم ہے لیکن چاند پر شاید کافی ہو، اور یہ مستقبل میں صاف فیوژن توانائی کے لیے ایک بہترین ایندھن ہو سکتا ہے۔ پانی بطور راکٹ فیول اور فیوژن توانائی، یہ تو پوری خلائی معیشت کو بدل سکتا ہے۔ کیا کمپنیاں واقعی اس میں دلچسپی لے رہی ہیں، پیسہ لگانے کو تیار ہیں؟ اور کیا یہ قانونی طور پر ممکن بھی ہے؟ آخر چاند پر تو کسی کا قبضہ نہیں ہے۔ جی ہاں، تجارتی دلچسپی تو بہت زیادہ ہے۔ مون ایکسپریس جیسی کئی نجی کمپنیاں باقاعدہ منصوبے بنا رہی ہیں کہ وہ چاند پر اتریں، وسائل ڈھونڈیں اور انہیں واپس لائیں یا وہیں استعمال کریں۔ قانونی پہلو البتہ وہ تھوڑا پیچیدہ ہے، غیر واضح ہے۔ 1967 کا جو بین الاقوامی آؤٹر اسپیس ٹریٹی ہے، وہ کسی ملک کو چاند یا کسی آسمانی جسم پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے سے روکتا ہے۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ کوئی جھنڈا گاڑ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا ہے۔ بالکل، لیکن یہ معاہدہ اس بارے میں زیادہ واضح نہیں ہے کہ کیا نجی کمپنیاں وہاں سے نکالے گئے وسائل کی مالک ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ امریکہ جیسے کچھ ممالک نے اپنے ہاں ایسے قانون بنائے ہیں جو ان کی کمپنیوں کو خلائی وسائل کی ملکیت کا حق دیتے ہیں، لیکن اس پر بین الاقوامی اتفاق نہیں ہے۔ کاکو کی پیشگوئی ہے کہ قانونی سوالات کے باوجود معاشی کشش اتنی زیادہ ہے کہ آخر کار چاند کی کانکنی حقیقت بن جائے گی، چاہے اس کے لیے نئے معاہدوں کی ضرورت پڑے۔ اچھا، تو قانونی مسئلے شاید بعد میں حل ہوں، معیشت پہلے آ سکتی ہے۔ فرض کریں ہم وہاں پہنچ گئے، وسائل نکالنا شروع کر دیے یا بستیاں بنا لیں، چاند پر رہنا کیسا ہوگا؟ کیا مشکلات ہوں گی؟ چاند پر رہنا زمین سے بہت مختلف اور مشکلوں کا۔ سب سے بڑے چیلنجز تو بنیادی ضرورتیں پوری کرنا ہوں گے، یعنی مسلسل خوراک، پینے کا پانی اور سانس لینے کے لیے ہوا مہیا کرنا۔ شروع کے مشنز کو تو تقریباً ہر چیز زمین سے لے جانی پڑے گی، جو بہت مہنگا کام ہے۔ لمبے عرصے تک وہاں رہنے کے لیے کاکو زور دیتے ہیں ان سیٹو ریسورس یوٹیلائزیشن پر، یعنی وہیں کے وسائل استعمال کرنا۔ اچھا، یعنی وہیں کی چیزوں سے گزارا کرنا؟ جی، مطلب چاند کی برف سے پانی اور آکسیجن نکالنا، وہاں کی مٹی سے جسے ریگولیت کہتے ہیں اس سے شاید اینٹیں یا شیلٹر بنانا، شاید اسی مٹی میں پودے اگانا ہائیڈروپونکس وغیرہ سے، اور توانائی کے لیے تو شمسی پینلز کا استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ تابکاری سے بچاؤ، درجہ حرارت کا شدید اتار چڑھاؤ، دن میں بہت گرم، رات میں بہت ٹھنڈا، اور پھر لمبے عرصے تک چھوٹی سی جگہ میں رہنے کے نفسیاتی اثرات، یہ سب بڑے چیلنجز ہیں۔ سمجھ گئی۔ تو چاند ایک دلچسپ لیکن بہت مشکل چیلنج ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں زمین کے پڑوسی سرخ سیارے مریخ کی طرف۔ کاکو نے باب 4 کا عنوان بہت ڈرامیٹک رکھا ہے، مارس اور بسٹ، یعنی مریخ یا ناکامی۔ یہ خاص طور پہ ایلون مسک اور ان کے اسپیس ایکس کے ارادوں کی طرف اشارہ لگتا ہے نا؟ مسک کا اصل ویژن ہے کیا؟ مسک کا ویژن تو آپ کہہ سکتے ہیں خلائی تاریخ کے سب سے بڑے ویژنز میں سے ایک ہیں۔ وہ صرف مریخ پر جانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت ایک کثیر سیاراتی نوع بنے، مطلب ملٹی پلانیٹری سپیشیز۔ ان کا ماننا ہے کہ انسانیت کی لمبی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صرف ایک سیارے تک محدود نہ رہیں، کیونکہ زمین پر کوئی بڑی آفت آ سکتی ہے، کوئی سیارچہ ٹکرا گیا، کوئی وبا پھیل گئی، یا ایٹمی جنگ ہو گئی۔ جی بالکل، تو انسانی نسل ختم ہو سکتی ہے۔
اس بڑے مقصد کے لیے مریخ ان کی پہلی اور بنیادی منزل ہے۔ ان کی کمپنی اسپیس ایکس اسی لیے مکمل طور پر دوبارہ قابل استعمال خلائی جہاز اسٹار شپ بنا رہی ہے، تاکہ سینکڑوں لوگوں اور بہت سارے سامان کو مریخ تک پہنچانے کا خرچہ اتنا کم ہو جائے کہ وہاں ایک خود کفیل شہر بس سکے۔ ان کا مشہور نعرہ یہی ہے، میکنگ لائف ملٹی پلانٹری۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا خواب ہے۔ کوکو ان کے اس جنون کے پیچھے ذاتی محرکات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ صرف پیسہ کمانے کا معاملہ نہیں ہے۔ بالکل، کاکو اس بات پر زور دیتے ہیں اور مسک کا ایک بہت ہی اہم قول نقل کرتے ہیں۔ مسک کہتے ہیں کہ میرے ذاتی طور پر اثاثے جمع کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں سوائے اس کے کہ میں زندگی کو کثیر سیاراتی بنانے میں سب سے بڑا ممکنہ کردار ادا کر سکوں۔ واہ! جی، تو اس سے لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ ایک گہری ذاتی وابستگی ہے، شاید ایک تہذیبی مشن، صرف بزنس نہیں۔ یہ عزم تو غیر معمولی ہے، لیکن کیا اسپیس ایکس نے عملی طور پر کچھ ایسا کیا ہے جس سے لگے کہ یہ خواب صرف باتیں نہیں، حقیقت بن سکتا ہے؟ ان کی اب تک کی کامیابیاں کیا ہیں؟ اسپیس ایکس نے پچھلی دہائی میں واقعی خلائی صنعت میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ وہ پہلی نجی کمپنی بنے جس نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک پہلے سامان پہنچایا اور پھر انسانوں کو بھی۔ ہاں، یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ جی، پہلے یہ صرف سرکاری ایجنسیوں کا کام سمجھا جاتا تھا۔ ان کی سب سے مشہور اور شاید سب سے اہم کامیابی فالکن 9 راکٹ کے پہلے حصے یعنی بوسٹرز کو کامیابی سے زمین پر واپس اتارنا اور پھر انہیں دوبارہ استعمال کرنا ہے۔ اس نے خلائی پرواز کا خرچہ بہت ہی کم کر دیا ہے۔ اب وہ اسٹار شپ پر کام کر رہے ہیں، جو اس سے بھی بڑا قدم ہے۔ جہاں تک مریخ کا تعلق ہے، کاکو بتاتے ہیں کہ کتاب لکھتے وقت جو چند سال پہلے شائع ہوئی، اسپیس ایکس نے بہت تیز ٹائم لائنز رکھی تھیں، جیسے 2018 تک بغیر انسان کے اور 2024 تک انسانوں والا مشن مریخ بھیجنا۔ 2024 تک؟ یہ تو بہت جلدی تھا۔ یہ ظاہر ہے، یہ ٹائم لائنز پوری نہیں ہوئیں۔ خلائی سفر بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ ان کے ارادوں کی شدت اور رفتار دکھاتا ہے۔ وہ اب بھی مریخ پر جلد از جلد ایک اڈا اور پھر شہر بسانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ رفتار تو ناسا کے منصوبوں سے بہت تیز لگتی ہے۔ ناسا بھی تو مریخ جانا چاہتا ہے۔ کیا یہ ایک نئی خلائی دوڑ ہے اس بار کمپنیوں اور سرکاری اداروں کے درمیان؟ آپ اسے بالکل ایک نئی خلائی دوڑ کہہ سکتے ہیں، اور کاکو بھی یہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پچھلی صدی کی دوڑ دو سپر پاورز امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تھی، جبکہ آج یہ سرکاری ایجنسیوں جیسے ناسا، بڑی ایروسپیس کمپنیوں جیسے بوئنگ جو ناسا کے SLS راکٹ پر کام کر رہی ہے، اور نئے نجی کھلاڑیوں جیسے اسپیس ایکس اور بلو اوریجن کے درمیان ہے۔ مسک کا منصوبہ بہت سیدھا اور تیز رفتار ہے، اسٹار شپ بناؤ اور سیدھا مریخ جاؤ۔ دوسری طرف ناسا کا منصوبہ زیادہ مرحلہ وار ہے، محتاط ہے اور بین الاقوامی شراکت داری پر مبنی ہے۔ وہ پہلے چاند کے گرد ایک چھوٹا خلائی اسٹیشن گیٹ وے بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اچھا، وہ گیٹ وے پھر بیس کیمپ کا کام کرے گا؟ جی، چاند کی سطح اور پھر مریخ کے مشن کے لیے ناسا کے انسان بردار مریخ مشن 2030 کی دہائی کے وسط یا آخر تک متوقع ہیں۔ کتاب کے مطابق 2033 کا ہدف تھا۔ تو ہاں، مختلف فلسفے ہیں، مختلف رفتاریں ہیں، اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کون پہلے پہنچتا ہے اور کیسے پہنچتا ہے۔ یہ مختلف حکمت عملی واقعی دلچسپ ہیں، لیکن چاہے کوئی بھی طریقہ اپنائے، مریخ کا سفر خود تو انتہائی خطرناک ہوگا۔ کاکو کن بڑے خطرات کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ سفر کتنا جان لیوا ہو سکتا ہے؟ خطرات بہت سنگین ہیں اور کاکو ان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلا اور سب سے واضح خطرہ تو خود راکٹ کا ہے۔ لانچ کے وقت یا سفر کے دوران ناکامی کا امکان۔ کاکو خلائی شٹل کے دور کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ انسان والے مشن میں ناکامی کا امکان تاریخی طور پر تقریباً 1% رہا ہے، جو مریخ جیسے لمبے مشن کے لیے بہت زیادہ ہے۔ 1% بھی بہت زیادہ ہے جب انسانی جان داؤ پر لگی ہو۔ بالکل۔ دوسرا بڑا خطرہ ہے خلا کی تابکاری۔ زمین کے گرد جو ہماری مغناطیسی فیلڈ ہے، وہ ہمیں سورج اور کائنات سے آنے والی خطرناک شعاؤں سے بچاتی ہے۔ مریخ کے مہینوں لمبے سفر کے دوران خلاباز اس شیلڈ کے بغیر ہوں گے، جس سے کینسر اور دوسری بیماریوں کا خطرہ بہت بڑھ جائے گا۔ تیسرا نفسیاتی چیلنجز ہیں۔ مہینوں تک ایک چھوٹی سی جگہ میں بند رہنا، زمین سے کروڑوں میل دور، تنہائی، ٹیم کے اندر لڑائی جھگڑے کا امکان، یہ شدید ذہنی دباؤ ڈال سکتا ہے۔
چوتھا، خلا میں چھوٹے چھوٹے ذرات یا شہابیے مائکرومیٹیورائڈز ہیں جو گولی کی رفتار سے چلتے ہیں اور خلائی جہاز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کاکو صاف لکھتے ہیں اور مسک خود بھی یہ مانتے ہیں کہ مریخ جانے والے پہلے لوگوں کے لیے موت کا امکان بہت زیادہ ہوگا۔ یہ کوئی چھٹی منانے کا سفر نہیں ہوگا۔ یہ سن کر تو واقعی خوف آتا ہے، خاص طور پر جب مسک خود کہہ رہے ہیں کہ موت کا امکان زیادہ ہے۔ اسی سے جڑی ان کی ایک اور بات جو کاکو نقل کرتے ہیں وہ بھی بڑی عجیب ہے۔ ناکامی یہاں اسپیس ایکس میں ایک آپشن ہے۔ اگر چیزیں ناکام نہیں ہو رہی تو آپ کافی جدت ترازی نہیں کر رہے۔ ایک طرف جان کا اتنا خطرہ، دوسری طرف ناکامی کو جدت کا حصہ سمجھنا۔ سوال یہ ہے کہ اتنے خطرات کے باوجود لوگ کیوں جانا چاہیں گے؟ کون سائن اپ کرے گا ان خطرناک مشنز کے لیے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور کاکو اس کے جواب میں انسانی فطرت کے دو بنیادی محرکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا ہے بقا کی جبلت۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، اگر ہم ایک ہی سیارے تک محدود رہے تو ہمارا مستقبل غیر یقینی ہے۔ کثیر سیارتی بننا شاید ہماری نسل کی لمبی بقا کی ضمانت ہو۔ دوسرا محرک ہے دریافت اور کھوج کی وہ انسانی خواہش جو ہمیشہ سے رہی ہے۔ انسان ہمیشہ سے نامعلوم کی طرف کھنچتا آیا ہے۔ نئی جگہیں ڈھونڈنا، نئی سرحدیں پار کرنا، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ ہاں، جیسے کولمبس یا چاند پر جانے والے۔ بالکل، آنیخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے بڑے خطرات مول لیے۔ کاکو ایک بہت ہی اثر انگیز منظر کھینچتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ مریخ کی سرخ دھول بھری سطح پر کھڑے ہیں اور آسمان میں زمین ایک ننھے ٹمٹماتے ہوئے نیلے نقطے کی طرح نظر آ رہی ہے۔ یہ احساس کہ انسانیت نے اتنا لمبا سفر طے کر لیا ہے، یہ خود ایک بہت بڑا انعام ہوگا۔ شاید یہی جذبہ، یہی بڑا خواب ہے جو لوگوں کو ان ناقابل تصور خطرات کے باوجود مریخ جانے کی ترغیب دے گا۔ بقا کی جبلت اور کھوج کی پیاس، یہ واقعی طاقتور محرکات ہیں۔ تو اگر ہم کاکو کی کتاب کے ان دو ابواب کا نچوڑ نکالیں، وہ کون سے اہم ترین نکات ہیں جو ہمیں اس گفتگو سے یاد رکھنے چاہیے؟ میرے خیال میں 3 بنیادی نکات ہیں۔ پہلا یہ کہ خلائی سفر کا ایک نیا سنہری دور واقعی شروع ہو چکا ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف سرکاری ادارے نہیں بلکہ نجی کمپنیاں جنہیں ارب پتی ویژنری چلا رہے ہیں وہ بھی مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ مقابلہ اور تعاون یہ جدت کو بہت تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے اور خرچہ کم کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا نقطہ؟ دوسرا اہم نقطہ یہ کہ چاند ایک بار پھر مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ وہ صرف ایک منزل نہیں بلکہ مریخ اور آگے کے سفر کے لیے ایک لازمی پڑاؤ ہے، ٹیکنالوجی ٹیسٹ کرنے کی جگہ ہے، اور ممکنہ طور پر مستقبل کی خلائی معاشیت کے لیے وسائل کا ایک اہم ذریعہ بن سکتا ہے۔ البتہ اس کے قانونی اور عملی پہلو ابھی حل طلب ہیں، اور ان پر بین الاقوامی اتفاق رائے کی ضرورت ہوگی۔ صحیح۔ اور تیسرا نقطہ؟ اور تیسرا، سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ مریخ پر انسانی بستی بسانے کا خواب جو کبھی صرف سائنس فکشن تھا، اب سنجیدہ انجینئرنگ اور منصوبہ بندی کا موضوع بن چکا ہے، خاص طور پر ایلان مسک جیسے لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے۔ لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ خواب پورا کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل، بے انتہا مہنگا اور جان لیوا حد تک خطرناک ہے۔ کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں، اور ناکامیوں کا امکان بہت زیادہ ہے۔ یہ واقعی ایک ایسے دور کا آغاز لگتا ہے جہاں انسانیت اپنی حدود کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے نتائج اچھے یا برے بہت دور تک جائیں گے۔ آج کی اس گفتگو کے آخر میں کوئی ایک آخری سوچ یا سوال جو ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جائیں؟ کیکو نے مریخ مشن کے خطرات، خاص طور پر شروع کے مشنوں کے مہلک ہونے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مسک خود بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ایک بہت بنیادی اور گہرا اخلاقی سوال پیدا کرتی ہے۔ انسانیت کو ایک کثیر سیاراتی نو بنانے کے اس عظیم اور شاید ضروری خواب کی تکمیل کے لیے کتنی انسانی جانوں کی قربانی قابل قبول ہیں؟ کیا یہ عظیم اجتماعی مقصد انفرادی انسانوں کی زندگیوں کے خطرے سے زیادہ اہم ہے؟ اس سوال کا کوئی آسان جواب نہیں ہے، اور جیسے جیسے ہم مریخ کے قریب جائیں گے اس پر بحث اور تیز ہوگی۔ ایک انتہائی سنجیدہ اور غور طلب سوال جس کا سامنا شاید ہماری نسل کو ہی کرنا پڑے۔
اگلے حصے میں ہم کاکو کی کتاب میں مزید آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ مریخ کو رہنے کے قابل بنانے یعنی اسے ایک باغ سیارہ یعنی گارڈن پلینٹ میں تبدیل کرنے کے کیا امکانات ہیں، جیسا کہ باب 5 میں ذکر ہے، اور نظام شمسی کے دیگر کون سے مقامات جیسے مشتری اور زحل کے برفیلے چاند مستقبل میں انسانیت کی اگلی منزلیں بن سکتے ہیں۔ انسانیت کے مستقبل پر مچیو کوکو کے خیالات کے سلسلے میں آج یہ تیسری نشست ہے۔ پچھلی بار ہم نے چاند اور مریخ تک پہنچنے کی بات کی تھی، لیکن آج نظریں اس سے بھی آگے ہیں، بہت آگے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خلا کی آخری سرحدوں کی، یعنی ستاروں تک کے سفر کی۔ انٹرسٹیلر ٹریول، کیا یہ بس ایک خیال ہے یا واقعی ممکن ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہم کاکو کی کتاب دی فیوچر آف ہیومینٹی کے کچھ خاص حصوں کو دیکھیں گے، باب 8، 12 اور 13 کے خلاصے۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ کاکو کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم ستاروں تک جانا چاہیں گے، کیا مشکلات ہیں راستے میں، اور کون سی ایسی حیرت انگیز ٹیکنالوجیز ہیں جو شاید ہمیں وہاں لے جائیں۔ تو آج کا مقصد سمجھنا کہ آخر انسان اتنا بیتاب کیوں ہے ستاروں کی طرف دیکھنے کے لیے، اور پھر عملی طور پر یہ کتنا مشکل ہے۔ ہم ان ٹیکنالوجیز پر بات کریں گے جو کبھی صرف کہانیوں میں تھیں، مگر اب سائنسدان ان پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ کاکو ٹھیک کہتے ہیں، ہر بڑی ایجاد پہلے ناممکن ہی لگتی تھی۔ تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو پہلا سوال شاید سب سے بنیادی، آخر انسان ستاروں تک جانا ہی کیوں چاہتا ہے؟ کیا زمین کافی نہیں؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کاکو کے مطابق اس کے 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی تو ہے، اب کہہ لیں، ہمارا اندرونی تجسس۔ کاکو کہتے ہیں ہم ان پرانے انسانوں کی نسل ہیں جو کبھی ٹک کر نہیں بیٹھے، ہمیشہ جاننا چاہا کہ اگلی پہاڑی کے پیچھے کیا ہے۔ یہ کھوج، یہ جستجو ہمارے خون میں ہے۔ وہ کہتے ہیں ستاروں تک کیوں جائیں؟ کیونکہ ستارے وہاں ہیں، نئے افق کے ساتھ ہمیں بلا رہے ہیں۔ یہ تو ہوئی ایک طرح کی فطری خواہش، لیکن کیا کوئی ٹھوس وجہ بھی ہے؟ بالکل، اور دوسری وجہ شاید زیادہ ضروری ہے، بقا، مطلب لانگ ٹرم سروائیول۔ زمین ہمیشہ محفوظ نہیں رہے گی۔ سوچیں، سیارچوں کا ٹکراؤ، ماحولیاتی تباہی، کوئی بڑی وبا، یا خود ہمارے بنائے خطرات جیسے ایٹمی جنگ، ان سب سے بچنے کے لیے انسانیت کو پھیلنا ہوگا، ایک سے زیادہ سیاروں تک، اور پھر ایک سے زیادہ ستاروں کے نظاموں تک۔ یہ ایک طرح کا، آپ سمجھیں، کائناتی انشورنس پالیسی ہے۔ تو یہ صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک ضرورت بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، جب ہم ستاروں کا سفر کا سوچتے ہیں تو فوراً ذہن میں وہ سٹار ٹریک والے بڑے جہاز آتے ہیں یا سٹار وارز کا ملینیم فالکن۔ کیا کاکو بھی ایسے ہی کچھ سوچتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ کاکو کا خیال ہے شروعات شاید اتنی بڑی نہ ہو، حقیقت فلموں سے الگ ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق ہمارے پہلے ستارہ بیڑے یعنی انٹرسٹیلر شپس وہ شاید بہت بہت چھوٹے ہوں گے، اتنے چھوٹے کہ ایک کمپیوٹر چپ جتنے، اور غالباً ان میں انسان نہیں ہوں گے، وہ روبوٹک ہوں گے۔ چپ جتنے؟ انسانوں کے بغیر؟ اس کی کیا وجہ؟ وجہ وہی مشکلات ہیں جو انسانوں کو لمبے خلائی سفر پر بھیجنے میں آتی ہیں۔ یہاں فلم پیسنجرز کی مثال اچھی ہے۔ وہ صرف رومانس نہیں، وہ دکھاتی ہے کہ صدیوں لمبے سفر میں کیا ہو سکتا ہے۔ لائف سپورٹ سسٹم فیل ہو سکتے ہیں، تنہائی کا احساس بہت شدید ہو سکتا ہے، اور پھر اس سے پیدا ہونے والے اخلاقی مسئلے۔ انسان دیکھیں نازک مخلوق ہیں، انہیں زندہ رکھنے کے نظام بہت پیچیدہ ہیں، اور نفسیاتی طور پر بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ یعنی انسانوں کو بھیجنا تکنیکی اور نفسیاتی طور پر بہت مشکل ہے۔ تو اگر بڑے جہاز ابھی دور کی بات ہیں، تو یہ چھوٹے روبوٹک جہاز کیسے کام کریں گے؟ کیا یہ بھی سائنس فکشن نہیں؟ اچھا، یہیں پر ایک منصوبہ سامنے آتا ہے جو لگتا تو سائنس فکشن ہے، لیکن کاکو کہتے ہیں کہ یہ شاید ہماری زندگی میں ممکن ہو جائے۔ بریک تھرو اسٹار شاٹ منصوبہ، اس کے بانیوں میں اسٹیون ہاکنگ جیسے لوگ شامل تھے۔ یہ واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ بالکل، بریک تھرو اسٹار شاٹ کا تصور روایتی خلائی سفر سے بالکل الگ ہے۔ یہ بات کرتا ہے نینو شپس کی، یعنی ایک ڈاک ٹکٹ جتنی چپ جس پر کیمرے، سینسر، سب کچھ ہو، اور وزن شاید چند گرام۔ چند گرام؟ اتنے ہلکے جہاز ستاروں تک کیسے پہنچیں گے؟ ان میں تو انجن یا فیول ٹینک نہیں آ سکتا۔ یہی تو اس کی خاص بات ہے، انہیں زمین سے دھکیلا جائے گا۔ منصوبہ یہ ہے کہ زمین پر بہت بڑا، بہت ہی طاقتور لیزر سسٹم لگایا جائے۔
یہ لیزر ان نینو شپس پر لگے ایک چھوٹے سے بادبان یعنی لائٹ سیل پر فوکس کیا جائے گا۔ روشنی کا دباؤ اگرچہ بہت کم ہوتا ہے، ان ہلکے جہازوں کو ناقابل یقین رفتار دے سکتا ہے، شاید روشنی کی رفتار کا 20% تک۔ روشنی کی رفتار کا 20%؟ ارے واہ! اس کا مطلب ہے قریبی ستارہ جیسے الفا سینٹوری جو تقریباً 4.3 نوری سال دور ہے، وہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اندازاً 20 سے 30 سال۔ اب بھی لمبا عرصہ ہے، لیکن روایتی کیمیکل راکٹ سے موازنہ کریں تو انہیں تو ہزاروں شاید لاکھوں سال لگ جائیں۔ تو یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ لیکن روایتی راکٹ اتنے سست کیوں ہیں؟ کیا مسئلہ ہے ان میں؟ مسئلہ ایندھن کا ہے۔ روسی سائنسدان تیسیولکوسکی کی صدیوں پرانی راکٹ مساوات آج بھی لاگو ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ رفتار بڑھانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایندھن چاہیے، اور یہ ایکسپونینشل ہے، یعنی تھوڑی سی رفتار بڑھانے کے لیے ایندھن کی مقدار بہت زیادہ بڑھانی پڑتی ہے۔ ستاروں تک جانے کے لیے اتنی رفتار چاہیے کہ کیمیائی راکٹ تقریباً سارا کا سارا ایندھن ہی بن جائے گا، جہاز کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی۔ سمجھ گیا۔ تو نینو شپس اس مسئلے کا حل ہیں کیونکہ ایندھن زمین پر ہے، لیزر کی شکل میں؟ بالکل، جہاز خود بہت ہلکا ہے، اور بھی فائدے ہیں۔ ان میں چلنے والے پرزے کم ہوں گے تو میکینیکل خرابی کا امکان کم، اور چونکہ یہ چھوٹے اور سستے ہوں گے نسبتاً، تو ایک ساتھ ہزاروں بھیجے جا سکتے ہیں۔ کچھ راستے میں تباہ بھی ہو گئے تو خیر ہے، باقی پہنچ جائیں گے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ اس میں چیلنجز نہیں ہوں گے؟ چیلنجز یقیناً ہے، بہت بڑے چیلنجز۔ پہلا تو وہ لیزر بنانا جو اربوں میل دور اتنے چھوٹے بادبان پر فوکس رہے، پھر انہیں ٹھیک نشانے پر بھیجنا۔ ذرا سی غلطی سے وہ لاکھوں میل بھٹک سکتے ہیں۔ راستے میں خلائی دھول سے ٹکراؤ کا خطرہ جو اتنی تیز رفتاری پر تباہ کن ہو سکتا ہے، اور پھر وہاں پہنچ کر ڈیٹا واپس بھیجنا۔ اتنی چھوٹی چپ سے اربوں میل دور سگنل بھیجنا آسان نہیں۔ یعنی کافی تکنیکی مسائل ہیں، لیکن کاکوس اس منصوبے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ صدیوں دور کی بات ہے؟ نہیں، یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ کاکوس بہت پر امید ہے۔ ان کے مطابق بنیادی ٹیکنالوجی زیادہ تر آج موجود ہے۔ اصل چیلنج انجینئرنگ اور سکیل کا ہے۔ وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ تقریباً $10 ارب کے بجٹ سے اسے ایک نسل کے اندر، یعنی اگلے چند دہائیوں میں حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا جملہ یاد رکھنے والا ہے، نینو شپس وہ کام کر سکیں گی جو کیمیائی راکٹ کبھی نہیں کر سکتے۔ ایک نسل میں $10 ارب میں ستاروں تک، یہ واقعی سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ لگتا ہے ستاروں کا سفر شاید دسترس میں آ رہا ہے۔ جی ہاں، نینو شپس پہلا ممکنہ قدم ہو سکتی ہیں، لیکن یہ زیادہ تر روبوٹک ہوں گے۔ اگر انسانوں کو بھیجنا ہے، یا اس سے بھی تیز جانا ہے، یا کائنات کے وہ راز سمجھنے ہیں جو شاید عام فزکس سے آگے ہیں، تو ہمیں زیادہ جدید اور فی الحال زیادہ تر نظریاتی تصورات کو دیکھنا ہوگا۔ اور یہیں پر شاید وہ ترقی یافتہ تہذیبوں والی بات آتی ہے جن کا ذکر کاکو کرتے ہیں۔ بالکل، کاکو کارڈیشیو اسکیل کا حوالہ دیتے ہیں۔ ٹائپ 1 تہذیب اپنے سیارے کی توانائی استعمال کرتی ہے، ٹائپ 2 اپنے ستارے کی، اور ٹائپ 3 پوری گلیکسیاں کی۔ کاکو کا خیال ہے کہ ٹائپ 2 یا 3 تہذیبیں جن کے پاس بے پناہ توانائی اور سمجھ ہوگی، وہ شاید ایسے طریقوں سے سفر کر سکیں جو ہمیں ابھی جادو لگتے ہیں۔ اور ان جادوئی طریقوں میں سب سے مشہور ہے روشنی سے تیز سفر، یعنی فاسٹر دین لائٹ یا FTL۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ آئنسٹائن کی تھیوری تو کہتی ہے کوئی مادی چیز روشنی کی رفتار تک نہیں پہنچ سکتی۔ ورم ہولز، کیڑے کے سوراخ، یہ کیا ہیں؟ سمجھیں کہ زمان و مکان ایک کاغذ کی شیٹ ہے، 2 نقطے دور ہیں۔ ایک راستہ تو سیدھا شیٹ پر چل کر جانا ہے، دوسرا یہ کہ کاغذ کو موڑ دیں تاکہ وہ نقطے قریب آ جائیں، اور پھر ان کے بیچ ایک سوراخ، ایک سرنگ بنا لیں۔ یہ سرنگ جو زمان و مکان میں شارٹ کٹ ہے، ورم ہول کہلاتی ہے۔ فلم انٹرسٹیلر میں اسے دکھایا گیا ہے۔ کیا ایسے ورم ہولز واقعی ہو سکتے ہیں؟ یہ بنائے جا سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔
ہمیں نہیں معلوم قدرتی طور پر بنتے ہیں یا نہیں۔ اگر بنتے بھی ہیں تو شاید بہت چھوٹے اور ناپائیدار ہوں۔ انہیں قابل استعمال بنانے کے لیے، مطلب اتنا بڑا اور مستحکم رکھنے کے لیے کہ جہاز گزر سکے، ہمیں شاید منفی توانائی یا منفی کمیت والی کسی عجیب چیز کی ضرورت ہوگی۔ اور کاکو کے خیال میں ہمیں پلانک انرجی کی سطح تک توانائی کنٹرول کرنی ہوگی۔ پلانک انرجی یہ کیا ہے؟ یہ توانائی کی وہ ناقابل تصور حد ہے جہاں کشش ثقل یعنی گریوٹی کے کوانٹم اثرات بہت اہم ہو جاتے ہیں، جہاں آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کو ملنا چاہیے۔ مانا جاتا ہے کہ اس توانائی پر ہی زمان و مکان کو توڑنا، موڑنا، جیسے ورم ہول بنانا ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ توانائی اتنی زیادہ ہے کہ اسے حاصل کرنا فی الحال ہماری پہنچ سے بہت بہت دور ہے۔ تو ورم ہولز ایک دلچسپ تھیوری ہے، مگر عملی طور پر بہت مشکل۔ دوسرا آپ نے وارپ ڈرائیو بتایا، یہ اسٹار ٹریک والا؟ جی، خیال وہیں سے مشہور ہوا، لیکن اس کی ایک تھیوریٹیکل بنیاد 1994 میں میگوئل الکوبیر نے دی۔ الکوبیر ڈرائیو کا تصور یہ ہے کہ جہاز خود نہیں چلتا، بلکہ وہ اپنے ارد گرد زمان و مکان کو موڑتا ہے، اپنے آگے کی جگہ کو سکیڑتا ہے اور پیچھے کی جگہ کو پھیلاتا ہے۔ اس طرح جہاز زمان و مکان کی ایک لہر پر سوار ہو کر بظاہر روشنی سے تیز سفر کرتا ہے، جبکہ وہ خود اپنے مقامی بلبلے میں رہتا ہے۔ اس لیے اسپیشل ریلیٹیوٹی کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ یہ تو بڑا ہوشیارانہ خیال ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں بھی وہی مسئلہ آتا ہے۔ اس کے لیے بھی منفی توانائی یا منفی کمیت چاہیے، اور وہ بھی بہت زیادہ مقدار میں۔ منفی توانائی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں عام طور پر کائنات میں ملتی ہو۔ کوانٹم فزکس میں اس کے کچھ چھوٹے موٹے اثرات نظر آتے ہیں، لیکن کیا اسے اتنی بڑی مقدار میں پیدا یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ وارپ ڈرائیو بنے، یہ ابھی تک نامعلوم ہے۔ تو یہ دونوں وارم ہولز اور وارپ ڈرائیوز منفی توانائی کے مسئلے پر اٹک جاتے ہیں۔ یہ منفی توانائی آخر ہے کیا چیز؟ کیا یہ صرف حساب کتاب کی بات ہے یا اصلی؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ منفی توانائی مطلب صفر سے کم توانائی، یا منفی کمیت مطلب ایسی کمیت جو کشش ثقل کو دھکیلے کھینچنے کے بجائے۔ ابھی تک ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صرف ہماری تھیوریز کا نتیجہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی کائنات کا حصہ ہو جسے ہم ابھی سمجھ نہیں پائے۔ کاکو جیسے فزسٹ ان امکانات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں فزکس کے بنیادی اصولوں پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور یہیں پر شاید اسٹرنگ تھیوری کا کردار آتا ہے، جس کا ذکر کاکو اکثر کرتے ہیں۔ کیا وہ ان مسائل کا حل دے سکتی ہیں؟ یہ ایک امید ہے۔ کاکو خود اسٹرنگ فیلڈ تھیوری کے بانیوں میں سے ہیں۔ اسٹرنگ تھیوری دیکھیے فزکس کی ایک بہت بڑی کوشش ہے جو کائنات کی تمام بنیادی قوتوں اور تمام بنیادی ذرات کو ایک ہی نظریے میں پرونے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے تھیوری آف ایوری تھنگ کا ایک ممکنہ امیدوار سمجھا جاتا ہے۔ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ آسان الفاظ میں؟ سب سے چھوٹے اجزاء نقطے نہیں بلکہ ننھے مننے ایک جہتی یعنی ون ڈائمینشنل دھاگے یا سٹرنگز ہیں جو الگ الگ طریقوں سے تھرتھراتے ہیں یعنی وائبریٹ کرتے ہیں۔ ان کی مختلف تھرتھراہٹیں ہمیں مختلف ذرات جیسے الیکٹران، کوارکس کے طور پر نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ستاروں کے سفر یا وارپ ڈرائیو سے کیا تعلق؟ تعلق یہ ہے کہ اسٹرنگ تھیوری کچھ حیران کن پیشگوئیاں کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ شاید منفی توانائی جیسی چیزوں کی اجازت دیتی ہو۔ دوسری اور شاید زیادہ دلچسپ یہ کہ یہ کہتی ہے کہ ہماری جانی پہچانی چار جہتوں یعنی ڈائمینشنز کے علاوہ بھی کائنات میں اضافی چھپی ہوئی جہتیں ہو سکتی ہیں، جنہیں کبھی کبھی ہائپر اسپیس بھی کہتے ہیں۔ اضافی جہتیں مطلب ہماری دنیا کے ساتھ اور دنیایں۔ لیکن اگر اسٹرنگ تھیوری صحیح ہے اور اگر ہم ان اضافی جہتوں تک پہنچ سکیں تو شاید ان کے ذریعے سفر ممکن ہو۔ جیسے آپ ایک چیونٹی ہیں جو پائپ پر چل رہی ہے، دو نقطوں کے بیچ سب سے چھوٹا رستہ پائپ کی سطح پر ہے، لیکن اگر آپ پائپ کے آر پار جا سکیں یعنی تیسری جہت استعمال کریں تو فاصلہ کم ہو جائے گا۔ اضافی جہتیں شاید اسی طرح زمان و مکان میں شارٹ کٹ دے سکتی ہیں۔ یہ تو واقعی دماغ گھما دینے والا ہے، لیکن کیا اسٹرنگ تھیوری ثابت شدہ ہے؟ نہیں، ابھی نہیں۔ یہی اس پر سب سے بڑی تنقید ہے۔ اسے تجرباتی طور پر ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ شاید پلانک انرجی کے قریب توانائی چاہیے،
تو فی الحال یہ زیادہ تر ایک ریاضیاتی ڈھانچہ ہے، لیکن یہ ہمیں سوچنے کے نئے راستے دکھاتی ہے، بتاتی ہے کہ کائنات شاید ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ عجیب اور دلچسپ ہے، اور اس میں ایسے راز چھپے ہو سکتے ہیں جو ستاروں تک کے سفر کو ممکن بنا دیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ سفر کی خواہش تجسس اور بقا سے شروع ہوتی ہے، پھر نینو شپس جیسا ایک نسبتاً قریب عملی منصوبہ آتا ہے، اور پھر ہم فزکس کی انتہائی نظریاتی سرحدوں تک پہنچ جاتے ہیں، ورم ہولز، وارپ ڈرائیوز، اسٹرنگ تھیوری، اضافی جہتیں۔ ان انتہائی جدید، شاید صدیوں یا ہزاروں سال دور کی ٹیکنالوجیز کی آخر ضرورت کیوں پیش آ سکتی ہے؟ کیا صرف تجسس کافی ہے؟ یہاں ہم واپس بقا کے بنیادی محرک کی طرف آتے ہیں، لیکن اب سیاروی نہیں بلکہ کائناتی پیمانے پر۔ کاکو اپنی کتاب کے آخر میں کائنات کے ممکنہ انجام کے منظرنامے بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے بگ فریز یا ہیٹ ڈیتھ۔ کائنات پھیلتی رہے گی، ٹھنڈی ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ ستارے بجھ جائیں گے، توانائی منتشر ہو جائے گی اور زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ یہ انٹروپی کے بڑھنے کا نتیجہ ہے۔ انٹروپی یعنی ہر چیز کا بے ترتیب اور بیکار ہوتے جانا۔ بالکل، کائنات میں توانائی کے بکھرنے اور ناقابل استعمال ہونے کا رجحان۔ دوسرا ممکنہ انجام بگ رپ ہے، جس میں ڈارک انرجی نامی پراسرار قوت کائنات کو اتنی تیزی سے پھیلائے گی کہ پہلے کہکشائیں، پھر ستارے اور سیارے، اور آخر کار ایٹم تک پھٹ کے بکھر جائیں گے۔ یہ انجام اربوں سال دور ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت ہمیشہ اسی کائنات میں رہ سکتی ہے؟ یہ تو بہت ہی مایوس کن تصویر ہے۔ تو کیا اس آخری کائناتی تباہی سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ کاکو کچھ انتہائی قیاسی مگر دلچسپ امکانات بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسانیت ترقی کرتے کرتے ٹائپ 4 تہذیب بن جائے، جو شاید کہکشاؤں سے باہر کی توانائی استعمال کر سکے، یا شاید زمان و مکان کے قانونوں کو ہی بدل دے۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ دوسرا راستہ ورم ہولز کا ہے۔ شاید ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب مرتی ہوئی کائنات سے کسی دوسری، نئی اور جوان کائنات میں فرار ہونے کے لیے ورم ہولز کا استعمال کر سکے۔ یعنی یہ جدید ترین سفری ٹیکنالوجیز صرف ایک ستارے سے دوسرے تک جانے کے لیے نہیں، بلکہ شاید ایک کائنات سے دوسری کائنات تک جانے کے لیے بھی ضروری ہو سکتی ہیں۔ عین ممکن ہے۔ یہ ستاروں کے سفر کو ایک بالکل نئی کائناتی اہمیت دیتا ہے۔ یہ صرف دریافت نہیں بلکہ شاید بقا کی آخری امید ہے۔ آئزیک ایسیموف کی کہانی دی لاسٹ کویسچن کا ذکر یہاں بہت مناسب لگتا ہے۔ کاکو بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ کہانی اربوں سال پر محیط ہے، دکھاتی ہے کہ کیسے انسانیت کائنات کے خاتمے کے سوال سے جوجھتی ہے۔ نسل در نسل انسان جسمانی وجود سے آگے بڑھ کر خالص شعور بن جاتے ہیں، کائنات میں پھیل جاتے ہیں، اور آخر میں جب کائنات مکمل طور پر مرنے لگتی ہے تو وہ کائناتی کمپیوٹر AC اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیتا ہے کہ انٹروپی کو کیسے الٹا جائے اور ایک نئی کائنات تخلیق کرتا ہے۔ یہ کہانی تخیل کی انتہا ہے، لیکن یہ اس گہری انسانی خواہش کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم نہ صرف کائنات کو سمجھیں بلکہ شاید اس کی تقدیر پر اثر انداز بھی ہوں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسانی جستجو کی کوئی حد نہیں۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ ستاروں کے سفر کی بنیاد انسان کے تجسس اور اپنی نسل کی بقا کی خواہش پر ہے۔ اس سفر کو حقیقت بنانے کے لیے قریب میں نینو شپس جیسے انقلابی منصوبے ہیں جو لیزر ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں اور ممکن نظر آتے ہیں، اگرچہ چیلنجز بہت ہیں۔ اور پھر مستقبل بعید کے لیے ہم نظریاتی فزکس کی سرحدوں کو چھوتے ہیں، ورم ہولز، وارپ ڈرائیوز، جن کے لیے شاید منفی توانائی یا اسٹرنگ تھیوری جیسی بالکل نئی سمجھ اور ٹیکنالوجی چاہیے۔ ان سب کے پیچھے حتمی محرک شاید کائناتی پیمانے پر انسانیت کی بقا ہے۔ کاکو کا پیغام یہی ہے کہ جو آج سائنس فکشن لگتا ہے، اس کے پیچھے ٹھوس سائنسی نظریات ہیں اور ان پر سنجیدگی سے تحقیق ہو رہی ہے۔ مستقبل میں وہ حقیقت بن سکتی ہیں۔ جیسا انہوں نے کہا، ہر عظیم ایجاد کبھی ناممکن ہی سمجھی جاتی تھی۔ جاتے جاتے ایک سوچ آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ کاکو اپنی کتاب میں ٹرانس ہیومنزم یعنی ٹیکنالوجی سے انسانی صلاحیتیں بڑھانا اور ڈیجیٹل لاپرواہیت یعنی انسانی شعور کو کمپیوٹر میں اپلوڈ کرنا جیسے تصورات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ خیالات خلائی سفر کی حیاتیاتی مشکلات جیسے لمبا سفر، تابکاری کا خطرہ، جسمانی ضروریات، ان سب کو ختم کرنے کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔
تو کیا یہ ممکن ہے کہ ستاروں تک پہنچنے والا آخری ستارہ بیڑا کوئی دھات کا جہاز نہ ہو بلکہ اپلوڈ شدہ انسانی شعور ہو جو جسمانی قید سے آزاد شاید روشنی کی تاروں پر سفر کرتا یا اضافی جہتوں سے گزرتا ہوا نوری سالوں کا فاصلہ پلک جھپکتے میں طے کر جائے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو ہمیں نہ صرف ستاروں کے سفر بلکہ خود انسانیت کے مستقبل کے بارے میں بالکل نئے زاویوں سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم انہی سے جڑے موضوعات پر بات کریں گے۔ مصنوعی ذہانت کیا روک اختیار کر رہی ہے، ٹرانس ہیومنزم کی کیا امکانات اور خطرات ہیں، اور کیا ڈیجیٹل شعور واقعی ممکن ہے، یعنی وہ ممکنہ مستقبل جہاں انسان شاید خود ہی اپنی اگلی ارتقائی شکل تخلیق کرنے والا ہو۔ اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ یہ انسانیت کا مستقبل پر ہماری سیریز کا چوتھا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم ستاروں کی وسعتوں میں ایک طرح سے کھو گئے تھے۔ جی ہاں، ہم نے دیکھا کہ خلا میں انسانیت کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے۔ طویل سفر، نئی آبادیاں، وہ سب کچھ۔ بالکل، ہم نے بیرونی سرحدوں کو دیکھا۔ آج ہم ایک اندرونی سرحد کا جائزہ لیں گے، شاید اتنی ہی وسیع اور انقلابی بھی۔ یعنی وہ مقام جہاں انسانی حیاتیات، بائیولوجی، ٹیکنالوجی سے ملتی ہے۔ جی، اور اس کے لیے ہم میچیو کاکو کی کتاب، خاص طور پر اس کے ابواب 7 اور 8 کا سہارا لیں گے، جہاں وہ لاپانیت، ٹرانس ہیومنزم اور مصنوعی ذہانت اور شعور جیسے موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ بالکل، کاکو کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان اب اپنی حیاتیاتی اور ذہنی حدود کو توڑنے کے دہانے پر ہے۔ اور یہ صرف کوئی وہ سائنس فکشن نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ آنے والے وقت کی ایک ممکنہ حقیقت ہو سکتی ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی کیسے انسان ہونے کی تعریف کو ہی بدل سکتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا بڑا تصور ہے ٹرانس ہیومنزم۔ کاکو کہتے ہیں کہ یہ مستقبل میں خاص کر زمین سے باہر ایک ضرورت بن سکتا ہے۔ جی، ان کا خیال ہے کہ جیسے مریخ کا سخت ماحول ہے یا اس سے بھی آگے کوئی اجنبی دنیا، وہاں زندہ رہنے کے لیے شاید ہمیں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو بڑھانا پڑے ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ وہ اسے ہمارے وجود کا لازمی حصہ بھی کہتے ہیں، شاید۔ جی ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ ٹرانس ہیومنزم یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانی صلاحیتوں کا ارتقاء شاید ہمارے وجود کا ایک لازمی حصہ بن جائے۔ اچھا، لیکن یہ ٹرانس ہیومنزم ہے کیا؟ سننے میں تو بہت مستقبل کی بات لگتی ہے۔ دیکھیں، سادہ الفاظ میں یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے انسانی جسموں اور دماغ کو بہتر بنانے کا نظریہ ہے۔ بہتر بنانا کس طرح سے؟ اس میں 2 اہم چیزیں آ سکتی ہیں۔ ایک تو ہے سائبرنیٹکس، یعنی جسمانی اعضاء کو مشینی حصوں سے جوڑنا یا بدلنا۔ اوکے۔ اور دوسرا ہے جینیاتی ترمیم، یعنی ہمارے ڈی این اے میں تبدیلیاں لا کر ہماری بائیولوجی کو بہتر بنانا۔ تو کیا اس کی کوئی مثالیں آج موجود ہیں یا یہ سب ابھی صرف خیالی باتیں ہیں؟ نہیں، اس کی بنیادیں تو آج موجود ہیں، کچھ چیزیں تو استعمال میں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر حرکت کو لے لیں، ایکسوسکیلیٹنز ہے نا؟ ہاں، وہ جو پہن کے چلنے میں مدد ملتی ہے، کمزوری میں یا چوٹ لگنے پر۔ جی وہی، وہ فالج زدہ افراد کے لیے ہیں۔ پھر دماغ کمپیوٹر انٹرفیسز یعنی BCIs، ان پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ BCIs یعنی دماغ اور کمپیوٹر کا براہ راست رابطہ؟ جی، کاکو کرسٹوفر ریو کا ذکر کرتے ہیں، سپرمین والے اداکار۔ حادثے کے بعد BCIs نے انہیں کچھ امید دلائی تھی، اور ایک وہ بہت حیران کن مثال 2014 کے ورلڈ کپ میں تھی۔ ہاں، کیا ہوا تھا؟ ایک فالج زدہ شخص نے صرف اپنی سوچ کی طاقت سے ایک روبوٹک ٹانگ کے ذریعے فٹ بال کو کک ماری۔ کیا بات ہے، واقعی صرف سوچ سے؟ جی ہاں، تو یہ اب صرف تھیوری نہیں رہی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اچھا، تو کیا ہمارے حواس، ہماری سینسز، ان کو بھی ایسے ہی بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیں کوکلیئر امپلانٹس تو کئی دہائیوں سے ہیں۔ لاکھوں لوگ جو سن نہیں سکتے تھے وہ اب سنتے ہیں۔ جی، یہ تو عام ہے۔ اسی طرح مصنوعی ریٹینا پر کام ہو رہا ہے، جو نابینا افراد کو کچھ تھوڑی بہت بینائی دے سکتے ہیں۔ یہ بھی سنا ہے۔ لیکن کاکو اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں، وہ سپرویژن کا تصور پیش کرتے ہیں۔ سپرویژن یعنی عام انسان سے زیادہ دیکھنا؟ جی، ایسی نظر جو عام حد سے زیادہ دیکھے، شاید انفراریڈ میں یا الٹرا وائلٹ میں یا بہت زیادہ تفصیل سے۔ سوچیں، خلائی کھوج میں یہ کتنا کارآمد ہو سکتا ہے۔ واقعی یہ تو کمال ہوگا۔ اچھا، اور سب سے دلچسپ شاید ذہن ہے، ہمارا مائنڈ۔
کیا یادداشت، ذہانت ان کو بھی بڑھایا جا سکے گا؟ کاکو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں امکانات بہت گہرے ہیں۔ کاکو بتاتے ہیں کہ سائنسدان جانوروں میں جیسے چوہوں میں یادداشتیں ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یادداشتیں ریکارڈ کرنا؟ جی، اور صرف ریکارڈ نہیں بلکہ ان میں نئی یادداشتیں پلانٹ کرنے میں بھی۔ اوہ، تو مستقبل میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہم کوئی مشکل مہارت جیسے کوئی زبان سیکھنا یا کوئی موسیقی کا آلہ بجانا، ہیں؟ وہ شاید ہم براہ راست دماغ میں ڈاؤن لوڈ کر سکیں۔ ڈاؤن لوڈ جیسے کمپیوٹر میں فائل؟ کچھ ایسا ہی۔ کاکو لکھتے ہیں ہمارا دماغ صرف سوچ کر روشنیاں جلا سکے گا، انٹرنیٹ چلا سکے گا، خط لکھوا سکے گا، یہ سب دماغ کمپیوٹر انٹرفیس سے ممکن ہوگا۔ دماغ اور مشین کا براہ راست رابطہ، یہ ایک طرف تو بہت پرکشش لگتا ہے، دوسری طرف تھوڑا سا وہ خوفناک بھی ہے۔ کیا اس کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا؟ یقیناً یہ بہت بڑا اخلاقی سوال ہے اور عملی بھی۔ کاکو خود ان خدشات پر بات کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی جتنی طاقتور ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کے غلط استعمال کا خطرہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ ذہن پر کنٹرول، یادداشتیں بدل دینا؟ جی، یہ بہت سنگین مسائل ہیں۔ اچھا، اور جسمانی طاقت یا اڑنا، کیا یہ بھی ٹرانس ہیومنزم میں آتا ہے؟ کاکو ان پر بھی بات کرتے ہیں۔ جیسے زیادہ کشش ثقل والے سیاروں پر رہنے کے لیے شاید ہمیں اپنے پٹھوں کو بائیولوجیکلی مضبوط بنانا پڑے۔ جین ایڈیٹنگ سے؟ وہ کرسپر والی ٹیکنالوجی؟ بالکل۔ کرسپر تو ایک طرح کی مولیکیولر کینچی ہے نا، ڈی این اے کو بہت ٹھیک ٹھیک کاٹ کر بدل سکتی ہے۔ اس سے بیماریوں کا علاج تو شاید ممکن ہو، لیکن نظریاتی طور پر جسمانی صلاحیتیں بڑھانے کا راستہ بھی کھل سکتا ہے۔ لیکن اس کے اخلاقی پہلو؟ جی، وہ بہت پیچیدہ ہیں، اور اڑنے کا خواب وہ تو پرانا ہے۔ جیٹ پیکس تو بن رہے ہیں، لیکن کاکو جینیاتی طور پر بنائے گئے پروں جیسی دور کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ سب تبدیلیاں، یہ تو انسانیت کی تعریف پر ہی سوال اٹھا دیتی ہیں۔ اگر ہم خود کو بدل سکتے ہیں اپنی مرضی سے، تو پھر انسان ہونے کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ بالکل۔ اور کیا اس سے معاشرے میں ایک نئی تقسیم نہیں ہوگی، انہینسڈ اور نان انہینسڈ؟ یہ ٹرانس ہیومنزم کے مرکز میں موجود سب سے بڑے سوالات ہیں، اور یہاں کاکو کیو مین اصول یعنی کیو مین پرنسپل کا ذکر کرتے ہیں۔ کیو مین اصول؟ جی، ان کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی ہی جدید کیوں نہ ہو جائے، انسان کی بنیادی جبلت، خواہشیں، خوف وہ ہزاروں سال پرانی ہیں۔ اچھا۔ جیسے رتبے کی خواہش، سماجی قبولیت، خطرے کا ڈر۔ تو لوگ نئی ٹیکنالوجی تبھی اپنائیں گے جب وہ ان بنیادی جبلتوں سے میل کھاتی ہو۔ مثال کے طور پر؟ دیکھیں، چشمے یا کانٹیکٹ لینسز عام ہیں، نظر بہتر کرتے ہیں، سماجی طور پر قبول ہے، لیکن شاید جینیاتی طور پر بدلا ہوا بچہ یا دماغ میں چپ لگوانا، ہاں، وہ شاید اتنی آسانی سے قبول نہ کیا جائے۔ بالکل۔ تو کاکو واضح کرتے ہیں کہ انسانی صلاحیتوں کا یہ ارتقاء شناخت اور معاشرے کے مستقبل پر بہت اہم اخلاقی سوالات اٹھاتا ہے، اور ان کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ یہ کیو مین اصول واقعی اہم نکتہ ہے۔ ٹیکنالوجی خود بخود قبول نہیں ہوتی، انسانی نفسیات اور معاشرہ راستہ بناتے ہیں۔ اچھا، کاکو ایک اور دلچسپ بات بھی کرتے ہیں، ٹرانس ہیومنزم کو کائناتی تناظر میں رکھ کر۔ جی ہاں، وہ خلائے مخلوق کے بارے میں قیاس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کبھی کسی بہت ترقی یافتہ تہذیب سے ملیں، ہاں، تو غالب امکان ہے کہ وہ اپنی حیاتیاتی حدود سے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ آدھے یا پورے مشینی ہوں، یا انہوں نے خود کو جینیاتی طور پر اتنا بدل لیا ہو کہ ہم انہیں پہچان ہی نہ سکیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ شاید ٹرانس ہیومنزم صرف ہماری خواہش نہیں، بلکہ ذہین زندگی کے ارتقاء کا ایک ممکنہ، شاید ناگزیر مرحلہ ہے۔ یہ واقعی سوچ کا دائرہ وسیع کر دیتا ہے۔ چلیے اب ٹیکنالوجی کے ایک اور پہلو کی طرف بڑھتے ہیں جو مستقبل پر گہرے اثرات ڈال سکتا ہے، اور جس کا ذکر کاکو کے باب 8 میں ہے، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی۔ کاکو کہتے ہیں کہ اے آئی خلائی تسخیر کے لیے بھی بہت ضروری ہوگی۔ بالکل، خاص طور پر ان کاموں کے لیے جنہیں وہ 3D والے کام کہتی ہیں، ڈینجرس یعنی خطرناک، ٹھیک، ڈل یعنی اکتا دینے والے، اور ڈرٹی یعنی گندے۔ اچھا، خطرناک، اکتا دینے والے اور گندے کام۔ جی، جیسے خلائی کان کنی، خطرناک ماحول میں تحقیق، اڈوں کی تعمیر، دیکھ بھال،
یہ سب کام روبوٹس زیادہ بہتر اور محفوظ طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کاکو کہتی ہیں کہ شروع کی خلائی بستیوں میں انسانی محنت شاید بہت کم ہو، زیادہ تر کام مشینیں کریں گی۔ اور اس کی ایک وجہ وہ کمیونیکیشن میں تاخیر بھی ہے نا، خلائی فاصلوں کی وجہ سے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ مریخ سے زمین تک سگنل آنے جانے میں کئی منٹ لگتے ہیں۔ اب اگر کوئی روبوٹ وہاں کسی مسئلے میں پھنس جائے تو وہ زمین سے ہدایات کا انتظار تو نہیں کر سکتا نا۔ صحیح۔ اسی لیے کاکو آٹومیٹنز یعنی خود مختار روبوٹس کی ضرورت پر زور دیتی ہیں۔ ایسے روبوٹس جو خود سوچ سکیں، فیصلے کر سکیں، اپنے ماحول سے سیکھ سکیں۔ مطلب صرف پروگرام پر نہ چلیں؟ جی نہیں، انہیں غیر متوقع حالات میں خود سے رد عمل دینا آنا چاہیے۔ کاکو کہتی ہیں ہمیں ایسے روبوٹس کی ضرورت ہے جو سیکھ سکیں۔ آج کل اے آئی کی تو بہت دھوم ہے۔ ہم سنتے ہیں الفا گو نے گو کے کھیل میں عالمی چیمپئن کو ہرا دیا، تو کیا اے آئی پہلے ہی بہت ذہین نہیں ہو چکی؟ یہ سچ ہے کہ الفا گو نے جو کیا وہ ایک سنگ میل ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ محدود اے آئی ہے، نیرو اے آئی۔ محدود اے آئی یعنی یہ صرف ایک خاص کام جیسے گو کھیلنا غیر معمولی مہارت سے کر سکتی ہے۔ اس میں وہ عام فہم، وہ کامن سینس نہیں جو ایک بچے میں بھی ہوتی ہے۔ اچھا۔ نہ ہی یہ خود سے آگاہ ہے، سیلف اویئر نہیں، یہ دنیا کو وسیع معنوں میں نہیں سمجھتی۔ اس کی کوئی عملی مثال؟ کاکو ڈارپا روبوٹکس چیلنج کا حوالہ دیتی ہیں۔ وہ ایک مقابلہ تھا جہاں روبوٹس کو کچھ بنیادی انسانی کام کرنے تھے آفت زدہ حالات میں، جیسے؟ دروازہ کھولنا، گاڑی چلانا، ملبہ ہٹانا، والف بند کرنا، ایسے کام۔ ٹھیک ہے۔ اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کے جدید ترین روبوٹس بھی ان کاموں میں جو ہم انسان آسانی سے کر لیتے ہیں بہت جد و جہد کرتے نظر آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی دنیا کی پیچیدگی، اس کا غیر متوقع پن، اس سے نمٹنا اے آئی کے لیے اب بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ کاکو کے الفاظ میں آج کے زیادہ تر روبوٹس مخصوص کام انجام دینے والے ماڈرن اوزار ہیں جن میں عمومی ذہانت نہیں ہوتی۔ تو مستقبل میں اے آئی کیسے زیادہ عمومی یا انسان جیسی ذہانت حاصل کر سکتی ہے؟ کون سی ٹیکنالوجیز اس میں مدد دیں گی؟ کاکو کئی ٹیکنالوجیز کا ذکر کرتی ہیں۔ نیورل نیٹ ورکس جو انسانی دماغ کی طرح سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لرننگ مشینز، اور ایک بہت دلچسپ تصور ہے خود کو نقل کرنے والے روبوٹس کا۔ یعنی ایسے روبوٹ جو اپنی جیسی مزید کاپیاں خود بنا سکیں۔ یہ تو وہ فلموں جیسا لگتا ہے۔ جی ہاں، لیکن ناسا جیسی ایجنسیاں اس پر سنجیدگی سے تحقیق کر رہی ہیں۔ سوچیں ہم چاند یا مریخ پر صرف چند ایسے روبوٹس بھیجیں جو وہاں موجود وسائل جیسے دھاتیں، مٹی استعمال کر کے اپنی تعداد بڑھاتے جائیں، فیکٹریاں بنائیں، انفراسٹرکچر بنائیں۔ واہ! کاکو کہتی ہیں خود کو نقل کرنے والی مشینوں کی صلاحیت خلائی آباد کاری میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ اس سے زمین سے بھاری سامان لے جانے کا بہت بڑا خرچہ بچ سکتا ہے۔ اور کوانٹم کمپیوٹنگ، اس کا اے آئی میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کاکو کا خیال ہے کہ کوانٹم کمپیوٹنگ اے آئی کی ترقی میں ایک بڑا قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ کوانٹم کمپیوٹرز بہت مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں۔ جی۔ ان میں ایسے پیچیدہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے جو آج کے سپر کمپیوٹرز کے لیے بھی ناممکن ہے۔ یہ اے آئی کو زیادہ تیزی سے سیکھنے، زیادہ پیچیدہ ماڈلز بنانے اور شاید حقیقی ذہانت کے قریب لانے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ تمام امکانات ہمیں اس بنیادی سوال کی طرف واپس لاتے ہیں جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا تھا اور جو کاکو کے باب 8 کا مرکزی نقطہ ہے۔ کیا مشینیں حقیقی شعور یعنی کانشسنس حاصل کر سکتی ہیں؟ کیا وہ خود آگاہ ہو سکتی ہیں؟ بالکل، یہ شاید 21ویں صدی کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اگر مشینیں صرف حساب کرنے والے اوزار نہ رہیں بلکہ سوچنے لگیں، محسوس کرنے لگیں، خود کو میں کے طور پر پہچاننے لگیں تو اس کے نتائج بہت گہرے ہوں گے۔ کاکو اس کے 2 ممکنہ منظر نامے پیش کرتے ہیں نا؟ جی، پہلا مثبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثبت یہ ہے کہ ذہین مشینیں انسانیت کی عظیم مددگار ثابت ہوں۔ وہ بیماریاں ختم کریں، غربت، ماحولیاتی مسائل حل کریں، کائنات کے راز کھولیں، ہماری زندگیاں بہتر بنائیں، ہمارے ساتھی بن جائیں۔ اور دوسرا منظرنامہ جو تشویشناک ہے، منفی منظرنامہ وہ ہے جس سے اسٹیون ہاکنگ، ایلن مسک، خود کاکو جیسے مفکرین خبردار کرتے ہیں۔ اگر اے آئی انسانوں سے زیادہ ذہین ہو گئی اور خود آگاہ بھی، تو کیا اس کے مقاصد ہمارے مقاصد سے مطابقت رکھیں گے؟
اگر نہیں تو وہ ہمیں اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ سکتی ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ایک وجودی خطرہ بن سکتا ہے، ایگزسٹینشل تھریٹ۔ کاکو زور دیتی ہیں کہ ہمیں ابھی سے ان مشینوں کے کنٹرول، ان کی اخلاقیات، ان کے ممکنہ حقوق پر سوچنا ہوگا تاکہ وہ انسانیت کے لیے خطرہ نہ بنے۔ وہ سیموئل بٹلر کا مشہور قول نقل کرتی ہیں، انسان مشین کے لیے وہی بن جائے گا جو گھوڑا اور کتا انسان کے لیے ہیں۔ یعنی ہم ان کے پالتو یا غلام بن سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک سنجیدہ اور پریشان کن سوچ ہے۔ تو ہم نے دیکھا ٹرانس ہیومنزم ہمیں جسمانی طور پر بدل سکتا ہے، اے آئی ہماری ذہنی دنیا کو چیلنج کر سکتی ہے۔ یہ دونوں مل کر ہمیں ایک آخری سرحد کی طرف لے جاتے ہیں جس کا ذکر کاکو باب 7 میں کرتی ہیں، موت اور لافانیت۔ جی ہاں، انسانی صلاحیتیں بڑھانے کی یہ جستجو آخر کار موت پر قابو پانے کی خواہش تک پہنچتی ہے۔ یہ انسان کا قدیم ترین خواب ہے۔ کاکو اس کے 2 ممکنہ راستوں کا جائزہ لیتی ہیں۔ پہلا راستہ کون سا ہے؟ پہلا راستہ حیاتیاتی ہے، بایولوجیکل۔ اسے جسمانی لافانیت کہہ سکتے ہیں، فزیکل امورٹیلٹی۔ اس میں عمر رسیدگی یعنی ایجنگ کے عمل کو سمجھنا اور اسے سست کرنا یا الٹنا شامل ہے۔ اچھا، سائنسدان ان جینز اور میکینزمز کو سمجھ رہے ہیں جو ہمیں بوڑھا کرتے ہیں۔ مقصد صرف عمر لمبی کرنا نہیں بلکہ صحت مند جوانی کا دورانیہ بڑھانا، ریجوینیشن تھراپیز۔ اور اسی میں وہ سسپینڈڈ اینیمیشن بھی آتا ہے طویل خلائی سفر کے لیے؟ جی، وہ بھی اسی زمرے میں ہے، جسم کو ایک طرح سے روک دینا تاکہ وقت کا اثر نہ ہو۔ یہ تو سمجھ آتا ہے، یعنی جسم کو ہی زیادہ دیر چلانا۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ کہیں زیادہ بنیاد پرست ہے اور متنازع بھی، ڈیجیٹل لافانیت، ڈیجیٹل امورٹیلٹی۔ ڈیجیٹل لافانیت؟ اس کا تصور یہ ہے کہ انسانی شعور، ہماری یادداشتیں، شخصیات، خیالات، احساسات انہیں کسی کمپیوٹر یا ڈیجیٹل میڈیم میں مکمل طور پر اپلوڈ کر دیا جائے۔ دماغ کو اپلوڈ کرنا؟ جی، یعنی آپ کا ذہن آپ کے جسم کے مرنے کے بعد بھی ایک مشین میں زندہ رہے۔ یہ تو سیدھا ہمیں اے آئی اور شعور کے سوال سے جوڑتا ہے۔ اگر ہمارے شعور ڈیجیٹل ہو سکتا ہے تو پھر انسان کیا ہے؟ کیا شعور صرف دماغ کی کیمسٹری ہے جسے نقل کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ ڈیجیٹل کاپی واقعی میں ہوں گی؟ یہی وہ بنیادی فلسفیانہ سوالات ہیں جو یہ تصور اٹھاتا ہے، کیا شعور جسم سے الگ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی ایک ڈیجیٹل کاپی بنائی جائے جب آپ زندہ ہوں تو کون اصلی ہے؟ کیا اس ڈیجیٹل وجود کے حقوق ہوں گے؟ کیا وہ محسوس کر سکے گا؟ یہ ٹرانس ہیومنزم کی شاید حتمی شکل ہے، جہاں انسان اور مشین کا فرق مٹ جائے؟ بالکل۔ کاکو اس امکان پر بھی غور کرتی ہیں کہ شاید انتہائی ترقی یافتہ خلائی مخلوق پہلے ہی اس مرحلے پر پہنچ چکی ہوں۔ وہ خالص توانائی یا معلومات کی شکل میں کسی کائناتی نیٹ ورک میں موجود ہوں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میچیو کاکو کے مطابق مستقبل میں ٹرانس ہیومنزم ہمارے جسم اور دماغ کو بدل سکتا ہے۔ اے آئی ذہانت اور شعور کی ہماری سمجھ کو چیلنج کر سکتی ہے، موقع بھی اور خطرات بھی۔ اور لافانیت کی تلاش، چاہے جسمانی ہو یا ڈیجیٹل، ہمیں انسان ہونے کی تعریف پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان خود اپنے ارتقاء کی باغڈور سنبھالنے اور شاید خود اپنا خالق بننے کے راستے پر ہے۔ بالکل، اور اسی نقطے پر میں ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گی۔ کاکو اپنی کتاب میں آگے چل کر بنیادی انسانی اقدار جیسے سنہری اصول، گولڈن رول کی اہمیت پر بات کرتی ہیں، یعنی دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان ٹیکنالوجی کے ساتھ اس حد تک ضم ہو جائیں گے، جب شاید ہمارا شعور ڈیجیٹل ہو جائے گا یا ہم جینیاتی طور پر بہتر ہو جائیں گے، تو کیا یہ بنیادی اخلاقی اصول برقرار رہیں گے؟ کیا ہمدردی، محبت، انصاف جیسی اقدار ان نئی حقیقتوں میں اپنی جگہ بنا پائیں گی یا وہ بھی بدل جائیں گی؟ یہ وہ گہرا سوال ہے جس کا جواب مستقبل کی انسانیت کو تلاش کرنا ہوگا۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی انسانیت کو کیسے محفوظ رکھنا ہے یا اسے نئی شکل دینی ہے۔ یہ سفر صرف تکنیکی نہیں بلکہ گہرا اخلاقی اور فلسفیانہ بھی ہے۔
یقیناً۔ اگلے حصے میں ہم اپنی نظریں ایک بار پھر کائنات کی طرف موڑیں گے۔ ہم میتھیو کاکو کے خیالات کی روشنی میں دیگر ممکنہ زرین مخلوقات یعنی خلائی تہذیبوں کے امکانات اور ان سے رابطے کے چیلنجز پر بات کریں گے۔ ہم کاردیشیف اسکیل کے دلچسپ تصور کو بھی سمجھیں۔ خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم وقت کی اینک سے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم میتھیو کاکو کی مشہور کتاب دی فیوچر آف ہیومینٹی کے مزید گہرے پانیوں میں اتر رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ انسان کیسے اپنے نظام شمسی میں پھیل سکتا ہے، مریخ ہو یا مشتری اور زحل کے وہ برفیلے چاند۔ ہم نے ان امکانات کو ٹٹولا تھا، لیکن آج ہم اپنی نظریں اور بھی بلند کر رہے ہیں، نظام شمسی سے بھی آگے، کائنات کی جو بے پناہ وسعتیں ہیں ان کی طرف۔ اور ایک سوال، شاید سب سے بڑا سوال، کیا ہم یہاں اکیلے ہیں؟ کیا اس عظیم کائناتی اندھیرے میں روشنی کے جو ننھے ننھے جزیرے ہیں یعنی ستارے اور سیارے، کیا کہیں اور بھی زندگی کی کوئی چنگاری روشن ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کیسی ہوگی؟ تو آج ہم اسی تلاش پر بات کریں گے، غیر ارضی زندگی کی سائنسی کھوج اور ان تہذیبوں کا تصور جو شاید ہم سے لاکھوں یا کروڑوں سال آگے ہوں۔ جی، اور یہ سوال اب صرف سائنس فکشن کی حد تک نہیں رہا۔ دیکھیں نا، کائنات کی وسعت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اربوں کہکشاں، اور پھر ہر کہکشاں میں اربوں ستارے۔ تو اعداد و شمار خود یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کے لیے جو موزوں سیارے ہیں ان کی تعداد بھی اربوں میں ہونی چاہیے۔ اب اس امکان کو سنجیدگی سے نہ لینا وہ غیر سائنسی لگتا ہے۔ اسی لیے سائنسدان اب پوری شدت سے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تلاش عملی طور پر کیسے کی جا رہی ہے؟ مطلب کون سے طریقے ہیں جن سے ہم کائنات میں کسی ہیلو کی آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہیں پر سیٹی کا ذکر آتا ہے نا؟ بالکل، سیٹی یعنی سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس، غیر عارضی ذہانت کی تلاش۔ یہ بنیادی طور پر کائنات کو سننے کا ایک منصوبہ ہے۔ بڑی بڑی ریڈیو دوربینیں ہیں جیسے بہت بڑے کان ہوں جو خلا کی طرف مرکوز ہیں، اور وہ ایسے سگنلز یا اشاروں کی تلاش میں ہیں جو قدرتی نہ ہوں بلکہ مصنوعی لگیں، یعنی ایسے سگنل جن میں کوئی پیٹرن ہو، کوئی ترتیب، کوئی ایسی چیز جو یہ ظاہر کرے کہ اسے کسی ٹیکنالوجی نے پیدا کیا ہے، کسی ذہین مخلوق نے بھیجا ہے۔ لیکن یہ ایک آسان کام تو نہیں لگتا ہوگا، اربوں ستاروں کی طرف کان لگا کر بیٹھنا اور اس سارے کائناتی شور میں سے کسی ممکنہ سرگوشی کو پہچاننا۔ کتاب میں بھی اس کی مشکلات کا ذکر ہے، خاص طور پر فنڈنگ کے حوالے سے۔ تو کیا یہ کوششیں ابھی تک جاری ہیں یا مایوسی غالب آ گئی ہے؟ دیکھیں، مشکلات تو رہی ہیں اور فنڈنگ میں بھی اتار چڑھاؤ آیا ہے، یہ سچ ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اب تک کوئی واضح، کوئی ایسا ناقابل تردید سگنل نہیں ملا۔ لیکن یہ تلاش ترک نہیں کی گئی، بالکل نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ یہ اور بھی جدید اور زیادہ سینسٹیو ہوتی جا رہی ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سیٹی ایٹ ہوم جیسے منصوبوں نے عام لوگوں کو بھی اس عظیم تلاش میں شامل کر لیا ہے۔ وہ کیسے؟ لوگ اپنے گھر کے کمپیوٹر کی جو فالتو پروسیسنگ پاور ہوتی ہے نا، اسے استعمال کر کے ان دوربینوں سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کے تجزیے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو گویا لاکھوں دماغ مل کر اس کائناتی خاموشی کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ عام لوگ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن اس تلاش کے ساتھ ایک خطرے کی گھنٹی بھی بجائی جاتی ہے۔ کتاب میں خاص طور پہ تاریخ سے سبق سیکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ تھوڑا پریشان کن لگتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک نہایت سنجیدہ نقطہ ہے۔ ماخذ میں ایک تاریخی مثال دی گئی ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایزٹیک تہذیب اور ہسپانی فاتحین کا ٹکراؤ۔ جب دو تہذیبیں ملیں جن کی ٹیکنالوجی میں، طاقت میں اور ارادوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایزٹیک جیسی پوری تہذیب کی تباہی۔ تو یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک انتباہ ہے۔ یہ طاقت کے عدم توازن یعنی پاور امبیلنس کے ممکنہ نتائج کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاہے وہ زمین پر ہو یا ستاروں کے درمیان۔ یہ ایزٹیک والی مثال تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ یعنی محض رابطہ ہی اگر طاقت کا توازن نہ ہو تو کمزور کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔
پھر تو سٹیفن ہاکنگ جیسے عظیم سائنسدانوں کی جو وارننگ تھی کہ ہمیں کائنات میں چلا چلا کر اپنی موجودگی کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایکٹیو سیٹی سے گریز کرنا چاہیے، وہ بالکل بجا لگتی ہے۔ کا کہنا تھا کہ پہلے ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے، مشاہدہ کرنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہاں کوئی ہے تو کون ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے ارادے کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ کسی تاریک اور انجان جنگل میں داخل ہوں تو پہلے چھپ کر دیکھتے اور سنتے ہیں کہ وہاں کون سے جانور ہیں، کہیں کوئی خطرہ تو نہیں۔ شور مچانا شاید دانشمندی نہ ہو۔ یہ واقعی ایک گہری اور محتاط سوچ ہے۔ اچھا چلے مان لیا کہ ہم سنتے ہیں اور شاید کبھی کچھ سن بھی لیں، تو پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ جو زندگی وہاں ہے وہ آخر کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ہماری طرح ہی ہوگی؟ یہاں ایکسو بایولوجی کا شعبہ کام آتا ہے، ٹھیک؟ جی، ایکسو بایولوجی یا ایسٹرو بایولوجی اسی سوال سے متعلق ہے۔ یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جو کائنات میں زندگی کے امکانات، اس کی ابتدا، اس کا ارتقاء اور اس کی ممکنہ شکلوں کا مطالعہ کرتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں پوچھتی کہ زندگی کہاں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ کن بنیادی اصولوں پر مبنی ہو سکتی ہے۔ ماخذ کے مطابق ذہانت یعنی انٹیلیجنس کے ارتقاء کے لیے کچھ خاص چیزیں شاید ضروری ہوں۔ مثال کے طور پر شکاری جانوروں والی کچھ خصوصیات، شکاری جانوروں والی جیسے سٹیریو ویژن، یعنی دونوں آنکھوں سے دیکھ کر فاصلے اور گہرائی کا صحیح اندازہ لگانا۔ یہ شکار کو پکڑنے یا خطرے سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اور اپنے ماحول کو بدلنے کی صلاحیت بھی۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ ایسے اعضاء کا ہونا جن سے ماحول کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جا سکے، اوزار بنائے اور استعمال کیے جا سکیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں۔ یہ مینیپولیبل اپینڈیجز کہلاتے ہیں۔ اور تیسرا، شاید سب سے اہم عنصر، وہ ہے پیچیدہ ابلاغ یعنی کمپلیکس کمیونیکیشن کی صلاحیت۔ اچھا، یعنی خیالات، معلومات، تجربات کو مؤثر طریقے سے دوسروں تک پہنچانا اور پھر نسل در نسل منتقل کرنا۔ زبان، لکھائی، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ انسانی ارتقاء خود ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تو زمین پر ہماری جیسی فضا میں پنپنے والی ذہانت کی بات ہوئی، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی، حتیٰ کہ ذہین زندگی، بالکل مختلف ماحول میں پروان چڑھے، جیسے کسی سیارے کے وسیع سمندروں میں؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے اور کتاب میں اس پر غور کیا گیا ہے۔ دیکھیں، پانی کے اندر رہنے والی مخلوق کے لیے ٹیکنالوجی کی ترقی میں کچھ بڑی رکاوٹیں ہوں گی۔ سب سے بڑی رکاوٹ شاید آگ ہے۔ آگ دریافت کیے بغیر اور اسے قابو میں لائے بغیر دھات کاری یعنی میٹلرجی، دھاتوں کو پگھلا کر اوزار اور مشینیں بنانا اور پھر اس پر مبنی صنعتی انقلاب کا تصور کرنا بہت مشکل ہے۔ تو کیا آبی ذہانت وہ ٹیکنالوجی کے بغیر ہی رہے گی؟ ضروری نہیں، شاید وہ ٹیکنالوجی کا کوئی بالکل مختلف راستہ اختیار کریں۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے وہ سمندر کی تہہ میں موجود گرم پانی کے چشموں، جنہیں جیو تھرمل وینٹس کہتے ہیں، ان سے توانائی حاصل کرنے کے طریقے نکالنے، یا شاید وہ بائیو ٹیکنالوجی میں ہم سے کہیں آگے ہوں، زندہ چیزوں کو ہی اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد بنا لیں۔ یہ سب قیاس آرائیاں ہیں ظاہر ہے، لیکن یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ذہانت کئی مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے۔ یہ تمام امکانات، یہ وسیع کائنات، یہ اربوں ممکنہ سیارے، ان سب کے باوجود ایک بہت بڑا اور پریشان کن سوال اپنی جگہ قائم ہے، جسے فرمی پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ اگر ذہین زندگی کے امکانات اتنے زیادہ ہیں تو پھر وہ ہیں کہاں؟ ہمیں اب تک کوئی ثبوت کیوں نہیں ملا؟ یہ عظیم کائناتی خاموشی، دی گریٹ سائلنس، یہ کیوں ہے؟ فرمی پیراڈاکس واقعی سائنس کے بڑے اسرار میں سے ایک ہے۔ انریکو فرمی، جنہوں نے یہ سوال پہلی بار اٹھایا تھا، وہ بھی اسی تضاد پر حیران تھے کہ بھئی اعداد و شمار اور حقیقت میں اتنا فرق کیوں ہے۔ اس کی کئی ممکنہ وضاحتیں پیش کی گئی ہیں، کچھ کافی پر امید ہیں، کچھ مایوس کن بھی۔ ایک امکان تو یہ ہے کہ وہ موجود ہیں لیکن ہم سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے۔
شاید وہ ہم میں دلچسپی نہیں رکھتے، یا شاید وہ کسی قسم کے پرائم ڈائریکٹو پر عمل کرتے ہیں، جیسے اسٹار ٹریک میں دکھاتے ہیں۔ جی بالکل ویسے ہی، کہ کم ترقی یافتہ تہذیبوں کے قدرتی ارتقاء میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے ترقی یافتہ ہوں کہ ہم انہیں سمجھ ہی نہ سکیں، ان کی حقیقت ہماری سمجھ سے بالاتر ہو۔ بالکل، یہ بھی ایک اہم امکان ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی ٹیکنالوجی، ان کی سوچ، ان کے وجود کی نوعیت ہی ایسی ہو جو ہمارے موجودہ سائنسی فہم سے بالکل باہر ہو۔ جیسے چونٹیاں ہیں، وہ شاید انٹرنیٹ کو نہیں سمجھ سکتی، ویسے ہی ہم شاید ان کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اور ایک زیادہ خوفناک وضاحت بھی تو ہے۔ جی ہاں، اور وہ ہے عظیم فلٹر، گریٹ فلٹر کا نظریہ۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ شاید زندگی سے لے کر ایک انتہائی ترقی یافتہ کہکشاں میں پھیل جانے والی تہذیب بننے تک کے سفر میں کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے جو ناقابل عبور حد تک مشکل یا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ فلٹر ایک ایسی رکاوٹ ہے جس سے گزرنا تقریباً ناممکن ہے۔ شاید یہ خود کو تباہ کرنے والی ٹیکنالوجی ہو، جیسے جوہری ہتھیار یا ماحولیاتی تباہی، یا کوئی ایسی چیز جس کا ہمیں ابھی اندازہ بھی نہیں۔ اس نظریے کے مطابق شاید بہت سی تہذیبیں اس فلٹر تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ تو یہ عظیم فلٹر کا خوفناک امکان کہ تہذیبیں خود کو تباہ کر لیتی ہیں، لیکن اگر کوئی اس جال سے بچ نکلے، اگر کوئی تہذیب واقعی ترقی کر جائے، ان خطرات پر قابو پا لے، وہ کیسی نظر آئے گی؟ یہیں پر کارڈاشیف کا پیمانہ ہمیں ایک دلچسپ زاویہ فراہم کرتا ہے نا؟ بالکل، اگر کوئی تہذیب عظیم فلٹر سے بچ نکلتی ہے تو اس کی صلاحیتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ روسی ماہر فلکیات نکولائے کارڈاشوو نے 1960 کی دہائی میں تہذیبوں کی درجہ بندی کا ایک پیمانہ تجویز کیا تھا۔ یہ پیمانہ ان کی توانائی استعمال کرنے کی صلاحیت پر مبنی ہے، اور یہ ہمیں تصور کرنے میں مدد دیتا ہے کہ انتہائی ترقی یافتہ تہذیبیں کیسی ہو سکتی ہیں۔ تو کیا ہے اس پیمانے کی مختلف سطح؟ کارڈاشوو نے بنیادی طور پر 3 سطحیں بیان کیں۔ پہلی ہے ٹائپ آئی تہذیب۔ یہ وہ تہذیب ہے جو اپنے سیارے پر دستیاب تمام توانائی کو استعمال کرنے اور قابو میں لانے پر قادر ہو۔ تمام توانائی مطلب سورج، ہوا، پانی، سب؟ جی، سورج کی روشنی، ہوا، پانی، زمین کی اندرونی حرارت جیو تھرمل، غرض سیارے کی ہر قسم کی توانائی اس کے کنٹرول میں ہو۔ ایسی تہذیب شاید موسم کو کنٹرول کر سکتی ہے، زلزلوں اور آتش فشاں جیسی آفات کو روک سکتی ہے۔ یہ اپنے سیارے کے مالک ہوتے ہیں، ماسٹرز آف دیئر پلانٹ۔ پھر آتی ہے ٹائپ 2 تہذیب۔ یہ اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ یہ اپنے ستارے، جیسے ہمارا سورج ہے، اس کی تمام توانائی کو استعمال کرنے پر قادر ہوتی ہے۔ پورے ستارے کی توانائی؟ وہ کیسے؟ اس کے لیے ایک مشہور تصور ہے ڈائسن اسفیئر کا۔ سوچیں کہ آپ اپنے سورج کے گرد ایک بہت بڑا کھوکھلا گولا یا جھرمٹ بنا دیں جو اس کی تقریباً ساری روشنی اور حرارت کو پکڑ کر استعمال کر لے۔ یہ توانائی کی ناقابل تصور مقدار ہوگی۔ اب یہ بنانا کیسا ہوگا یہ تو ابھی قیاس ہے، لیکن یہ ٹائپ 2 تہذیب کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اور کتاب میں KIC 8462852 نامی ستارے کا ذکر بھی اسی سلسلے میں تھا، جس کی روشنی عجیب طرح سے کم ہو رہی تھی۔ بے ترتیب کمی دیکھی گئی تھی۔ ایک قیاس یہ بھی تھا کہ شاید یہ کسی ٹائپ 2 تہذیب کی بنائی ہوئی کوئی بہت بڑی ساخت، کوئی میگا سٹرکچر ہو سکتی ہے جو ستارے کے گرد گھوم رہی ہو۔ اگرچہ بعد میں اس کی زیادہ ممکنہ قدرتی وضاحتیں جیسے دھول کے بادل وغیرہ سامنے آئی ہیں، لیکن اس واقعے نے ٹائپ 2 تہذیبوں کے امکان کو کافی دلچسپ بنا دیا تھا۔ اور آخر میں ٹائپ 3 تہذیب۔ یہ تہذیب اپنی پوری کہکشاں، پوری گیلیکسی کی توانائی پر اختیار رکھتی ہے۔ یہ اربوں ستاروں کی توانائی کو استعمال کر سکتی ہے۔ یہ شاید کہکشاؤں کے درمیان سفر کر سکتی ہو، اور اس کی ٹیکنالوجی ہمارے لیے جادو جیسی ہو۔ کچھ لوگ تو ٹائپ 4 یا اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جی، یہ کارڈاشیف کے اصل پیمانے سے آگے کی توسیع ہے۔ ٹائپ 4 تہذیب شاید پوری کائنات کی توانائی یا کم از کم ایک بڑے حصے کی توانائی کو کنٹرول کر سکتی ہو۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ زمان و مکان یعنی اسپیس ٹائم کے قوانین کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتی ہوں۔ لیکن یہ سب ابھی خالصتاً نظریاتی اور قیاس آرائی پر مبنی باتیں ہیں۔ ٹائپ 1، 2، 3 یہ سب تو بہت عظیم الشان تصورات ہیں۔ اس پیمانے پر ہم
یعنی انسانیت آج کہاں کھڑے ہیں؟ مشیو کاکو اور کارل سیگن جیسے سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق ہم فی الحال ٹائپ 0 تہذیب ہیں، بلکہ کاکو زیادہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم تقریباً ٹائپ 0.7 پر ہیں۔ ٹائپ 0.7؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی اپنے سیارے زمین کی کل توانائی کو مکمل طور پر استعمال کرنے سے بھی بہت دور ہیں۔ ہم اب بھی اپنی زیادہ تر توانائی مردہ پودوں اور جانوروں کی باقیات یعنی فاسل فیول، کوئلہ، تیل، گیس، ان کو جلا کر حاصل کرتے ہیں، جو کہ توانائی حاصل کرنے کا ایک بہت قدیم اور غیر مؤثر طریقہ ہے۔ ٹائپ 0.7 یعنی ابھی یہ سفر بہت لمبا ہے، صرف ٹائپ آئی تک پہنچنے کے لیے بھی۔ اور کتاب کے مطابق یہ سفر آسان نہیں بلکہ شاید سب سے خطرناک ہے۔ اس منتقلی ٹائپ 0 سے ٹائپ 1 بننے کے دوران کون سے بڑے خطرات ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے؟ یہ منتقلی واقعی انسانی تاریخ کا نازک ترین موڑ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، ہم نے ایسی ٹیکنالوجی تو بنا لی ہے جو ہمیں تباہ کر سکتی ہے، لیکن شاید ابھی اتنی سمجھداری یا عالمی تعاون پیدا نہیں کیا کہ اسے محفوظ طریقے سے سنبھال سکیں۔ کتاب میں کئی بڑے خطرات کا ذکر ہے جو ہمیں ٹائپ 1 بننے سے پہلے ہی ختم کر سکتے ہیں۔ پہلا، جوہری جنگ کا خطرہ۔ ہمارے پاس اتنے ایٹمی ہتھیار ہیں کہ پوری انسانی تہذیب کو کئی بار تباہ کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ دوسرا، ماحولیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج۔ فاسل فیول کا بے دریغ استعمال ہمارے سیارے کے ماحول کو تباہ کر رہا ہے، جس سے شدید موسمی آفات، سمندر کی سطح میں اضافہ، قحط اور بڑے پیمانے پر ہجرت ہو سکتی ہے۔ یہ سب عالمی عدم استحکام کو بڑھاوا دے گا۔ تیسرا، بائیو ٹیررزم یا وبائی امراض۔ جینیٹک انجینئرنگ کی ترقی سے جہاں فائدے ہیں، وہیں یہ خطرہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر خطرناک بیماریاں پھیلائی جا سکتی ہیں، یعنی ویپنائزڈ ڈیزیزز، یا کوئی قدرتی وبا قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ سر مارٹن ریس، جو برطانیہ کے ایک مشہور ماہر فلکیات ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر انسان اس صدی میں خود کو تباہ کرنے سے بچ جاتا ہے تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا، اور تبھی ایک پوسٹ ہیومن دور کا آغاز ممکن ہے۔ ان وجودی خطرات یعنی ایگزسٹینشیل تھریٹس کے علاوہ ٹائپ 1 بننے کے لیے ہمیں توانائی کے مسئلے کو بھی تو حل کرنا ہوگا۔ فاسل فیول پر تو ہم ہمیشہ انحصار نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں۔ ٹائپ 1 تہذیب بننے کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ اپنے سیارے کی تمام پائیدار توانائی، سسٹینیبل انرجی کو استعمال کرے۔ اس کے لیے ہمیں توانائی کے نئے، صاف اور تقریباً لامحدود ذرائع کی ضرورت ہوگی۔ فیوژن توانائی ایک بہت بڑا امکان ہے۔ یہ وہی عمل ہے جو سورج اور ستاروں کو روشن رکھتا ہے۔ اگر ہم اسے زمین پر محفوظ طریقے سے قابو میں لا سکیں تو یہ ہمیں صاف اور بے پناہ توانائی دے سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی بہت مہنگا اور مشکل ہے نا؟ جی، مسئلہ یہ ہے کہ سورج جیسی شدید حرارت اور دباؤ کو زمین پر کنٹرول کرنا انجینئرنگ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ ابھی بہت مہنگا ہے اور تجرباتی مراحل میں ہے۔ دوسرا آپشن خلا میں شمسی توانائی، اسپیس بیس سولر انرجی ہے، یعنی خلا میں بہت بڑے سولر پینل لگا کر توانائی جمع کرنا اور اسے لاسلکی طریقے سے زمین پر بھیجنا۔ یہ بھی تو کافی مہنگا لگتا ہے۔ ہاں، یہ بھی نظریاتی طور پر ممکن ہے، لیکن فی الحال اس پر بہت لاگت آئے گی۔ جب تک ہم ان جیسے توانائی کے ذرائع میں مہارت حاصل نہیں کرتے، ٹائپ 1 تہذیب ایک خواب ہی رہے گی۔ اچھا، فرض کریں، صرف ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ انسانیت کسی طرح ان تمام خطرات سے بچ نکلتی ہے، توانائی کا مسئلہ حل کر لیتی ہے اور ٹائپ 1 یا شاید اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ کیا اس کا لازمی مطلب یہ ہوگا کہ ہم ستاروں میں پھیل جائیں گے، کہکشاں کو اپنا گھر بنائیں گے؟ یہ ایک منطقی اگلا قدم لگتا ہے۔ ٹائپ 1 بننے کا مطلب ہوگا کہ ہمارے پاس اتنی توانائی اور ٹیکنالوجی ہوگی کہ ہم اپنے نظام شمسی میں آسانی سے سفر کر سکیں، سیاروں اور چاندوں پر پائیدار بستیاں قائم کر سکیں۔ ٹائپ 2 بننے کا مطلب ہوگا کہ ہم شاید قریبی ستاروں تک پہنچنے اور وہاں وسائل استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور ٹائپ 3 تک پہنچتے تو شاید پوری کہکشاں ہمارا میدان عمل ہو۔ کتاب میں ایک اور بہت دلچسپ اور شاید تھوڑا فکر انگیز نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر انسان واقعی کہکشاں کے مختلف حصوں میں پھیل گئے روشنی کے سالوں کے فاصلے پر، تو شاید انسانیت خود ایک نہ رہے، یعنی ہم مختلف شاخوں میں بڑھ جائیں۔
جی ہاں، یہ جغرافیائی تنہائی جغرافیکل آئسولیشن کا ایک ممکنہ نتیجہ ہے۔ اگر انسانی آبادیاں ایک دوسرے سے اتنی دور ہوں کہ ان کے درمیان رابطہ صدیوں یا ہزاروں سالوں میں ممکن ہو، تو وقت گزرنے کے ساتھ ان کی ثقافت، زبان، روایات، یہاں تک کہ ان کی حیاتیاتی ساخت یعنی جینیٹکس میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ ہزاروں یا لاکھوں سال کی علیحدگی کے بعد وہ شاید ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہو جائیں کہ انہیں الگ الگ انسانی انواع ہیومن سپیشیز سمجھا جانے لگے۔ یہ تو ایک عجیب سا خیال ہے کہ مستقبل میں کئی مختلف قسم کے انسان ہوں، لیکن کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اس علیحدگی کے باوجود کچھ بنیادی انسانی اقدار، کوئی مشترکہ پہچان پھر بھی باقی رہے؟ یہ بھی ممکن ہے۔ ماخذ یہ امکان بھی ظاہر کرتا ہے کہ شاید کچھ بنیادی چیزیں ہیں جیسے تجسس اور کھوج کا جذبہ، کیوریوسٹی اینڈ ایکسپلوریشن، جدت ترازی یعنی انوویشن، اور شاید سنہری اصول، گولڈن رول۔ یعنی دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا اپنے لیے چاہتے ہو۔ جی بالکل۔ شاید یہ چیزیں اتنی گہری ہوں کہ وہ ہزاروں سال کی علیحدگی کے باوجود برقرار رہیں، اور اگر ہم کبھی ٹائپ 3 تہذیب بن گئے تو شاید ہمارے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہو جیسے ورم ہولز یا کوئی اور تیز رفتار سفر کا طریقہ جس کا ذکر اسٹرنگ تھیوری جیسی نظریات میں ملتا ہے، کہ ہم کہکشاں میں پھیلی اپنی تمام شاخوں سے فوری رابطہ قائم رکھ سکیں۔ اس صورت میں شاید انسانیت کی وحدت برقرار رہ سکے۔ تو آج کی یہ گفتگو یہ ہمیں کہاں لا کھڑا کرتی ہے؟ ہم نے کائنات میں زندگی کی تلاش کی سائنسی کوششوں یعنی سیٹی کو دیکھا، اس سے جڑے خطرات اور احتیاط پر غور کیا۔ ہم نے فرمی پیراڈاکس کی اس پراسرار خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر کارڈاشیف اسکیل کے ذریعے ان ترقی یافتہ تہذیبوں کے ناقابل یقینی امکانات کا تصور کیا جو شاید کائنات میں کہیں موجود ہوں۔ اور سب سے اہم بات، ہم نے واپس اپنی طرف دیکھا۔ ہم نے انسانیت کے اپنے سفر، خاص طور پر ٹائپ 0 سے ٹائپ 1 بننے کے اس نازک اور خطرناک مرحلے پر بات کی۔ ہم نے ان چیلنجز کو دیکھا جو ہمارے سامنے ہیں: جوہری جنگ، ماحولیاتی تباہی، توانائی کا بحران۔ یہ واضح ہے کہ ہمارا مستقبل کوئی طے شدہ چیز نہیں ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ ہم اپنے علم، اپنی ٹیکنالوجی اور سب سے بڑھ کر اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ میچیو کاکو کی کتاب بار بار اشارہ کرتی ہے، یہ سفر صرف باہر خلا کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر اپنی انسانیت کو سمجھنے اور بہتر بنانے کا سفر بھی ہے۔ اور آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے وہی سوال چھوڑ جاتے ہیں جو کتاب کے اختتام کے قریب گونجتا ہے، اور جو ہمیں اپنی ترجیحات اور اپنے وجود کے مقصد پر گہرائی سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا انسان صرف بقا کے لیے زندہ ہے یا تخلیق کے لیے پیدا ہوا ہے؟ Is humanity living only for survival or born to create؟ یہ میچیو کاکو کی کتاب The Future of Humanity کے باب 11 اور 12 کے خلاصوں پر مبنی ہماری گفتگو تھی۔ امید ہے اس نے آپ کے تجسس کو نئی پرواز دی ہوگی اور کائنات کے ان عظیم سوالات پر مزید سوچنے کی تحریک دی ہوگی۔ یاد رکھیں، یہاں وقت سوچ بن جاتا ہے۔ مزید آج ہم میچیو کاکو کی کتاب دی فیوچر آف ہیومینٹی کے آخری حصے یعنی حصہ 6 کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ حصہ انسانی تقدیر، ہماری کائناتی ذمہ داری اور مستقبل کے معنی جیسے بہت بڑے سوالات پر ہے۔ جی ہاں، یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جو ہمیں واقعی ہماری جگہ اور مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج ہم آخری ابواب پر بات کریں گے۔ باب 11 ہے غیر ارضی زندگی کی تلاش پر، پھر باب 12 ترقی یافتہ تہذیبوں کے ممکنہ مدارج، اور آخر میں باب 13 کائنات سے ہماری ممکنہ رخصتی اور آپ کہہ لیں وجود کے حتمی معنی پر۔ بالکل، کاکو ان ابواب میں انسانیت کے ممکنہ راستے، کائنات میں ہمارا کیا مقام بن سکتا ہے، اور کچھ بنیادی وجودی سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو باب 11 کا مرکز ہے، کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ یہاں سیٹی کا ذکر آتا ہے، سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس۔ جی، سیٹی، وہ منصوبہ جو خلائی تہذیبوں کے سگنلز تلاش کر رہا ہے، کافی عرصے سے چل رہا ہے یہ۔ ہاں، لیکن اس میں مشکلات بھی بہت ہیں۔ فنڈنگ کی کمی، تکنیکی رکاوٹیں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ مگر سیٹی ایٹ ہوم جیسے منصوبوں سے عوامی دلچسپی بھی نظر آتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن کاکو یہاں صرف تلاش کی بات نہیں کرتے، وہ آپ کہیں ایک وارننگ بھی دیتے ہیں، احتیاط کی۔ احتیاط کس حوالے سے؟ وہ ایک تاریخی مثال دیتے ہیں ایزٹیکس اور ہسپانی فاتحین کی۔
وہ کہتے ہیں کہ جب دو تہذیبیں ملتی ہیں جن میں ٹیکنالوجی کا فرق بہت زیادہ ہو اچھا، تو کم ترقی یافتہ تہذیب کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے خود بخود، چاہے دوسری تہذیب کی نیت حملہ آور نہ بھی ہو، مطلب طاقت کا عدم توازن ہی خطرناک ہے۔ یہ تو گہری بات ہے، یعنی رابطہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا ہوگا۔ بالکل، غیر معمولی دانشمندی اور بہت محتاط منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی۔ یہ صرف سائنسی تجسس نہیں، یہ ہماری بقا کا سوال بھی بن سکتا ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، فرض کریں رابطہ ہو ہی جاتا ہے تو یہ مخلوق ہوگی کیسی؟ کاکو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایکزو بایولوجی کی بات کرتے ہیں وہ شاید۔ جی، ایکزو بایولوجی یعنی خلا میں زندگی کی ممکنہ حیاتیاتی شکلیں۔ کاکو کچھ شرائط بتاتے ہیں جو ذہانت کے ارتقاء کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کیا ان میں شکاری خصوصیات تھیں، مطلب مسائل حل کرنے کی ضرورت؟ پھر کیا ان کے پاس آپ کہہ لیں ہاتھ جیسے اعضاء تھے اوزار بنانے کے لیے؟ اور مواصلات، پیچیدہ زبان؟ بالکل، یہ سب ذہانت کے پنپنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کاکو ایک اور دلچسپ بات بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ کیا ذہین زندگی صرف زمین جیسے سیاروں پر ہی ہو سکتی ہے؟ وہ سمندری دنیاؤں کا امکان بھی رد نہیں کرتے، آبی تہذیبیں۔ پانی کے اندر؟ لیکن وہ ٹیکنالوجی کیسے بنائیں گے؟ آگ جلانا، دھات کاری، یہ سب تو مشکل ہوگا وہاں۔ ہاں، یہ چیلنج ہے، لیکن کاکو ایک ممکنہ حل بتاتے ہیں: جیو تھرمل وینٹس، سمندر کی تہہ میں گرم پانی کے چشمے۔ شاید وہ توانائی کے لیے ان کا استعمال کرتے ہوں۔ یہ ہماری سوچ سے بالکل مختلف ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے۔ واہ، سمندری تہذیبیں جیو تھرمل وینٹس استعمال کر رہی ہیں، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ لیکن پھر وہی سوال، فرمی پیراڈاکس۔ آ گیا فرمی پیراڈاکس؟ ہاں، اگر زندگی اتنی ممکنہ ہے، کائنات اتنی بڑی ہے، تو وہ سب ہیں کہاں؟ اب تک کوئی ملا کیوں نہیں؟ کاکو اس کی کئی ممکنہ وضاحتیں دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید وہ ہیں مگر ہم سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے، کوئی آپ کہہ لیں عدم مداخلت کی پالیسی، جیسے سٹار ٹریک میں ہوتی ہے پرائم ڈائریکٹو۔ کچھ ایسا ہی۔ یا شاید وہ اتنے ترقی یافتہ ہیں کہ ہم انہیں سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا وجود ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ کاکو نے وہ چونٹیوں والی مثال بھی دی تھی نا؟ ہاں بالکل، کہ جیسے ہم جنگل سے گزرتے ہوئے چونٹیوں کے ٹیلے پر شاید دھیان نہ دیں، ہو سکتا ہے ہم بھی کائناتی پیمانے پر اتنے ہی غیر اہم ہوں کہ کوئی اعلیٰ تہذیب ہم پر توجہ نہ دے۔ یہ ایک طرح سے ہماری کائناتی پہچان پر بھی سوال ہے، کیا ہم واقعی اتنے اہم ہیں ابھی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، یہ ہمیں اگلے باب 12 کی طرف لاتا ہے، انسانیت کا اپنا مستقبل۔ کاکو یہاں کارڈاشیف اسکیل کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، کارڈاشیف اسکیل، یہ روسی ماہر فلکیات نکولائی کارڈاشیو نے پیش کیا تھا۔ یہ تہذیبوں کو ان کے توانائی کے استعمال کی بنیاد پر درجہ بندی کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ٹائپس؟ ٹائپ 1، 2، 3؟ دیکھیں، ٹائپ 0 تو وہ ہے جو ابھی اپنے سیارے کی توانائی کا بس تھوڑا سا حصہ استعمال کرے۔ ٹائپ 1 اپنے پورے سیارے کی توانائی کو کنٹرول کر لیتی ہے، موسم، زلزلے، سب کچھ۔ اور ٹائپ 2؟ ٹائپ 2 اپنے ستارے کی پوری توانائی استعمال کرتی ہے، شاید ڈائسن سفیئر جیسے کسی میگا سٹرکچر سے۔ ڈائسن سفیئر، وہ جو ستارے کو گھیر لے؟ جی ہاں، اور ٹائپ 3 تو پوری کہکشاں کی توانائی کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو ہم کہاں ہیں اس پیمانے پر ابھی؟ کاکو کا اندازہ ہے کہ ہم تقریباً ٹائپ 0.7 پر ہیں، مطلب سیاروی توانائی کا کچھ حصہ استعمال کر رہے ہیں لیکن مکمل کنٹرول سے بہت دور۔ ابھی کافی سفر باقی ہے۔ اور کاکو کے مطابق یہی سفر ٹائپ 0 سے ٹائپ 1 تک کا سب سے خطرناک ہے۔ خطرناک کیوں؟ کیونکہ اس مرحلے پر تہذیب کے پاس خود کو تباہ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے، جوہری ہتھیار، ماحولیاتی تباہی، بائیو ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کا خطرہ۔ لیکن شاید اس طاقت کو سنبھالنے کی حکمت نہیں آتی؟ بالکل، اجتماعی حکمت، عالمی تعاون، یہ شاید ابھی پوری طرح پیدا نہیں ہوا ہوتا۔ یہیں کاکو علم بمقابلہ اخلاق کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سائنسی ترقی کافی نہیں، اگر اخلاقی ذمہ داری اور عالمی اتحاد نہ ہو تو یہ تباہی لا سکتی ہے۔ تو اس مرحلے سے گزرنے کے لیے کیا چاہیے؟ توانائی کے نئے صاف ذرائع، فیوژن پاور، خلائی شمسی توانائی، اور سب سے بڑھ کر عالمی تعاون، مل کر کام کرنا۔ یہ واقعی ایک امتحان ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ مرحلہ پار کر لیں تو ٹائپ 2 اور ٹائپ 3؟
टाइप 2 सितारे की तवानाई काबू करेगी। काकुए KIC 8462852 सितारे का जिक्र किया था, जिसकी रोशनी में अजीब कमी देखी गई। जी, क्या था? हालांकि कुदरती वजाहतें ज्यादा मुमकिन है। कुछ ने कयास किया था कि शायद ये किसी खलाई मखलूक का बनाया हुआ मेगा स्ट्रक्चर हो, डायसन स्फीयर जैसा कुछ। और टाइप 3 तो पूरी कहकशा की तवानाई, ये तो नाकाबिले तसव्वुर लगता है। उन्हें फाजिल हरारत, वेस्ट हीट जैसे मसाइल भी तो होंगे। यकीनन होंगे। इतनी तवानाई को संभालना आसान नहीं होगा। काको यहाँ एक और थोड़ा परेशान कुन इम्कान भी बताते हैं। वो क्या है? जब इंसान खला में फैलेंगे, अलग अलग सियारों पर बसेंगे, तो क्या वक्त के साथ वो अलग अलग शाखों में नहीं बढ़ जाएंगे? अलग अलग शाखें? मतलब? जुग्राफियाई तन्हाई की वजह से हजारों सालों में जनियाती और सकाफती फर्क इतने बढ़ सकते हैं कि वो मुख्तलिफ इंसानी अनवा बन जाएं। अलग इंसानी अनवा? क्या वो एक दूसरे को पहचान पाएंगे या बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके होंगे? यही सवाल है। क्या बुनियादी इंसानी इक़दार मुश्तरक रहेंगी? तजस्सुस, हमदर्दी, या वो भी बदल जाएंगी? ये तो गहरी सोच है। और इनमें राब्ता कैसे होगा फिर, इतने फासलों पर? रवायती सफ़र तो शायद बहुत सुस्त हो। काको एक बहुत ही मुस्तकबिल का तस्वुर पेश करते हैं, लेज़र पोर्टिंग। लेजर पोर्टिंग? ये क्या है? इंसानी शऊर को डिजिटल डेटा में बदलना, यादें, शख्सियत, सब कुछ, और फिर उसे लेज़र की शुआ से रोशनी की रफ्तार से दूसरे सैयारे पर भेजना। और वहां उसे किसी नए जिस्म में डाउनलोड करना। वो जिस्म हयातियाती भी हो सकता है, मजनूई भी। ये बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मिलाप है, ट्रांसह्यूमनिज्म। शऊर की मुंतकिली? ये तो साइंस फिक्शन लगता है। अभी लगता है, लेकिन काकू के मुताबिक ये मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के दायरे में मुमकिन हो सकता है। शायद बैनुल सैयाराती राब्ते का यही तेज तरीन तरीका हो। दिमाग घूम गया ये सुनकर। अच्छा, ये हमें आखिरी बाब 13 की तरफ लाता है। कायनात की अपनी तकदीर और उसमें हमारा मकाम, हमारा माना। काकू कायनात के अंजाम के बारे में क्या कहते हैं? वो 3 बड़े मंजरनामे बयान करते हैं जो मौजूदा कॉस्मोलॉजी पर मबनी हैं। पहला है बिग क्रंच। कायनात का वापस कुकड़ जाना? जी, अगर मादा काफी हुआ तो कशिश शकल जीत जाएगी और सब कुछ वापस एक नुक्ते में सिमट जाएगा। दूसरा है बिग फ्रीज या हीट डेथ। कायनात का ठंडा और तारीक हो जाना। हाँ, अगर कायनात हमेशा फैलती रही तो सितारे बुझ जाएंगे, तवानाई बिखर जाएगी और कायनात एक बेजान ठंडी जगह बन जाएगी। और तीसरा? वो ज्यादा ड्रामेटिक लगता है। वो है बिग रिप। अगर डार्क एनर्जी, वो पुरस्रार कुव्वत जो फैलाव को तेज कर रही है, मजीद ताकतवर होती गई तो वो ना सिर्फ कहकशाओं को अलग करेगी, बल्कि सितारों को कहकशाओं से, सियारों को सितारों से, और आखिर में एटमों तक को चीर देगी। अल्लाह, कायनात का एटमों तक फट जाना और ये डार्क एनर्जी, ये वाकई एक मुअम्मा है। बिल्कुल, अभी हम इसे पूरी तरह नहीं समझते। ये अंजाम तो अरबों साल दूर हैं। इससे पहले भी तो खतरात हैं, जमीन का अपने मुस्तकबिल। जी, हमारा सूरज तकरीबन 5 अरब साल में ये एक सुर्ख देव बनेगा। इतना फैल जाएगा कि शायद जमीन को भी निगल ले। और हमारे कहकशां, मिल्की वे? वो अपनी पड़ोसी कहकशां एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। तकरीबन 4 से 5 अरब साल में उससे एक नई बड़ी कहकशां बनेगी। तो तबाही भी है और नई तख्लीक भी। यानी जमीन हमेशा हमारा घर नहीं रहेगी, तो इंसानियत कैसे बचेगी इन कायनाती आफात से? क्या काकू कोई रास्ता बताते हैं? वो कुछ कयास आराइयां करते हैं। एक तो टाइप 4 तहजीब बनना। टाइप 4? कार्डाशेव स्केल से भी आगे? हाँ, जो शायद गैलेक्सियों से बाहर की तवानाई जैसे डार्क एनर्जी इस्तेमाल कर सके। दूसरा रास्ता जो ज्यादा कयास आराई पर मबनी है, वो है वर्म होल्स का इस्तेमाल। वर्म होल्स? खला में शॉर्टकट? जी, शायद इनके जरिए हम अपनी मरती हुई कायनात से निकलकर किसी नई जवान कायनात में फरार हो सकें। लेकिन क्या ये मुमकिन है? ये तो आइंस्टाइन की थियरी से आता है, मगर यही स्ट्रिंग थियरी का किरदार आ सकता है। काकू खुद इसके बानियों में से हैं। अगर ये थियरी दुरुस्त है तो ये तमाम कुव्वतों को यकजा करती है और इजाफी जहतों की पेशगोई करती है। इजाफी जहतें? हाँ, शायद स्ट्रिंग थ्योरी हमें वो फिजिक्स दे जो प्लैंक एनर्जी की सतह पर कायनात को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। प्लैंक एनर्जी वो हद है जहां कशिश शकल और क्वांटम असरात मिलते हैं। शायद इसी तवानाई से वर्म होल बनाए जा सकें।
کاکو تو کہتے ہیں اسٹرنگ تھیوری شاید کائنات کا انسٹرکشن مینول ہو۔ کائنات کا انسٹرکشن مینول؟ یعنی مستقبل کی فزکس ہمیں بچا سکتی ہے؟ یہی ملٹی ورس کا تصور بھی آتا ہے نا، کثیر کائناتیں۔ بالکل۔ کیا ہماری کائنات اربوں میں سے صرف ایک ہے؟ یہ بہت گہرا فلسفیانہ سوال ہے۔ اگر ملٹی ورس ہے تو شاید ایک کائنات کا خاتمہ اتنا بڑا واقعہ نہ ہو۔ کاکو نے اولف سٹیپلڈن کی کتاب سٹار میکر کا حوالہ بھی دیا تھا۔ جی ہاں، جس میں ایک ایسی ہستی کا تصور ہے جو تجربے کے طور پر کائناتیں بناتی اور ختم کرتی ہے۔ یہ سب مل کر ہمیں اپنے مقام پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ کاکو کے نزدیک انسان کی کائناتی پہچان یہی ہے کہ ہم صرف حیاتیات نہیں، ہم شعور ہیں، کائنات کا وہ حصہ جو خود کو سمجھتا ہے اور شاید مستقبل میں کائنات کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ تو بہت دور کی باتیں لگتی ہیں۔ کاکو کہتے ہیں یہ ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں طویل مدتی بقا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ ایسیموف کی کہانی دی لاسٹ کوسچن کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، وہ مشہور کہانی جس میں کمپیوٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا انٹروپی کو الٹا جا سکتا ہے؟ جی، اور اربوں سال بعد جب کائنات مر رہی ہوتی ہے، کمپیوٹر جواب تلاش کر لیتا ہے اور کہتا ہے لیٹ دیر بی لائٹ، اور نئی کائنات بناتا ہے۔ یہ کہانی ہماری بقا کی خواہش ہے۔ کاکو اسٹیفن ہاکنگ کی طرح اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اگر انسانی نسل کو طویل عرصے تک زندہ رہنا ہے تو ہمیں خلا میں پھیلنا ہوگا، نئی دنیاؤں کی تخلیق کرنی ہوگی، کثیر سیاراتی نو بننا ہوگا۔ بالکل۔ کاکو کہتے ہیں زمین ہمارا گہوارہ ہے، لیکن کوئی ہمیشہ گہوارے میں نہیں رہ سکتا۔ تو آج ہم نے میچیو کاکو کی کتاب کے ذریعے ایک ناقابل یقینی سفر طے کیا، اجنبی تہذیبوں کی تلاش سے لے کر کائنات کے انجام اور اس سے بچنے کے تصورات تک۔ کاکو ہمارے سامنے بہت سے امکانات رکھتے ہیں۔ یقیناً کتاب مستقبل کا ایک وسیع نقشہ کھینچتی ہے، کبھی امید افزا، کبھی تھوڑا خوفناک، لیکن یہ سب امکانات آخر میں ایک سوال پر آ کر ٹھہرتے ہیں۔ وہ کیا؟ کیا ہماری اجتماعی دانش، ہماری اخلاقیات، ہماری ذمہ داری، کیا وہ ہماری ٹیکنالوجی کی رفتار کا ساتھ دے پائے گی؟ کیا ہم واقعی ستاروں تک پہنچنے اور کائناتی شہری بننے کی عظیم ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، علم کی طاقت کو سنبھالنے کی اہلیت۔ جی، کاکو راستے دکھاتے ہیں، مگر ان پر چلنے کے لیے جس حکمت کی ضرورت ہے، کیا وہ ہم پیدا کر پائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو کتاب پڑھنے والے کے